السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا على نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدى الى یوم الدین، اما بعد۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ، فہم سیرت کے جس سفر کا ہم نے کل آغاز کیا تھا وہ اپنے آخری لمحات میں ہے۔ سابقہ نشست میں سیرت کے زمانی جو اعتبار سے واقعات تھے وہ ہم نے پچھلی نشست میں ختم کیے۔ آج ہماری نشست کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جس میں آپ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں، یعنی نبوت کی 23 سالہ زندگی، اس کا ہم خلاصہ اختصار آپ کے سامنے رکھیں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم صاحب قرآن کہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ صاحب قرآن کو قرآن کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی طرح یوں بھی کہا جائے کہ قرآن کو صاحب قرآن کی سیرت کے بغیر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ دونوں قرآن اور صاحب قرآن لازم و ملزوم ہیں۔ سیرت کے حوالے سے بات کرتے وہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس بات کا ذکر میں نے اپنی پہلی نشست میں کیا تھا۔ سیرت طیبہ کو ہم اگر سمجھنا چاہیں تو 2 اعتبارات سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے، عرب کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، تجارت، شادی، نبوت، مکی زندگی، مدنی زندگی، وفات۔ یہ سیرت کا وہ پہلو ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے آگاہی حاصل کرتے ہیں زمانی اعتبار سے، اور معروف جو ہے وہ زیادہ تر سیرت کی کتابیں اسی امر پر، اسی پہلو پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کی کتاب جو مطلب نصاب کی کتاب ہے تجلیات نبوت، اس میں بھی اسی پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ دوسرا پہلو جو سیرت کے حوالے سے بہت اہم ہے، جو عمومی طور پر جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، جزوی طور پر کیا جاتا ہے، وہ ہے فہم سیرت یا فقہ السیرہ جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، سیرت کی فہم۔ اس میں سیرت کے واقعات سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشنز
کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اس دور میں کس طرح ممکن ہے، کس دور سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں زمانی اعتبار سے واقعات کا بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو پہلا پہلو کیا ہے؟ سیرت کے واقعات زمانی اعتبار سے ترتیب سے بیان کیے جائیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ سیرت کے مختلف واقعات سے نتائج اخذ کیے جائیں۔ یہ دونوں پہلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تجلیات نبوت میں جا بجا آپ کو یہ دونوں پہلو نظر آئیں گے۔ عمومی طور پر پہلے آپ کو کسی ترتیب سے واقعہ بیان کیا گیا، ترتیب سے واقعے کے بیان کرنے کے بعد اس واقعے سے جو نتیجہ مل رہا ہے وہ بھی۔ میں نے اسی طرح دارالسلام کی ایک کتاب تھی سیرت نبوی کے نام سے، 2 جلدوں میں، رائٹر کا نام ہے مہدی رزق اللہ، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ، یہ 2 جلدوں پر کتاب ہے۔ اس کتاب میں بطور خاص اس امر کا اہتمام کیا گیا۔ میری رائے کے مطابق یہ عربی میں تو ممکن ہے، لیکن اردو میں باقاعدہ پہلی مرتبہ یہ کاوش کی گئی تھی، ترجمہ ہے اس کا ہو چکا ہے، جس میں سیرت کے ہر واقعے کے نتائج اور ہمارے لیے اس میں کیا فوائد پوشیدہ ہیں، ہم اس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بطور خاص اہتمام کیا گیا ہے اس کتاب میں۔ تو اس میں یہ دونوں پہلو آ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو آج کی نشست ہے یہ ہے سیرت کا خلاصہ۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی کو ہم سمرائز کریں گے، نتائج کے اعتبار سے، نزول قرآن کے اعتبار سے۔ آپ لوگوں نے جو سیرت پڑھی، سیرت سنی، عمومی طور پر آپ نے ہر واقعے سے ریلیٹ ایک آیت سنی ہوگی۔ آیات کا ذکر عمومی طور پر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسے پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں یہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں۔ جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ پھر کہتے ہیں اقرا، آپ پھر یہی جواب دیتے ہیں، آپ ان کو گلے سے لگا کر بھینچتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھیے۔ اب یہ ساری تفصیلات تو ہمیں حدیث سے مل رہی ہیں، لیکن جو پہلی وحی اس موقع پر نازل ہوئی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ ہمیں قرآن سے جوڑ رہی ہے۔ تو ہمیں سیرت کی فہم حاصل کرنے کے لیے جب تک ہم سورۃ العلق کی یہ ابتدائی 5 آیات کو صحیح بخاری کی اس حدیث کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اس وقت تک سیرت ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی قرآن سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ قرآن، محمد رسول اللہ، میں اپنے اعتبار سے اس کو سیرت کہتا ہوں جی۔ دونوں چیزوں کو جوڑیے۔ تو اس اعتبار سے میرے سامنے جو آج الحمدللہ میری کچھ بھائیوں نے اور کچھ بہنوں نے یہ مجھے لکھ کر بھی دیا تھا کہ مکی زندگی کے بارے میں، کہ پہلے 1 سال میں، نبوت کے پہلے سال میں کون کون سے واقعات ہوئے اور کون کون سی صورتیں نازل ہوئیں۔ تو الحمدللہ وہ بھی میرے پیش نظر رہا، وہ سب کام بھی، اس میں کچھ خامیاں اور کچھ غلطیاں بھی تھیں۔ تو یہ میں آج آپ کے سامنے کچھ اختصار کے ساتھ یہ باتیں جو ہیں رکھوں گا۔ یہ واضح رہے کہ ہم صرف بعد از نبوت کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں، قبل از نبوت زندگی کا ذکر ہم نہیں کر رہے، گو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کہیں کہیں ملتا ہے، اس کا ذکر بھی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ غار حرا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، سب سے پہلی وحی، اور سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟
سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتب سیرت میں بھی موجود ہے. اور یہ وحی کا انقطاع کہا گیا 6 مہینے ہوا تھا، کہا 3 مہینے، کہا 40 دن. یہ مختلف دورانیے آتے ہیں جو ڈیوریشنز بتائی جاتی ہیں. جس رائے پر مجھے اطمینان قلب اور دلائل کی روشنی میں ملتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کا انقطاع ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلے جو 2 سورتوں کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں وہ ہے سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل. سورۃ المدثر کی اگر ابتدائی آیات دیکھیے آپ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیات فرائض رسالت کی طرف اشارہ کرتی ہیں. محمد اٹھ کھڑے ہوئیے، اب محمد اب آرام کرنے کا مرحلہ گزر چکا، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں لنگوٹ کس لیتے ہیں. پٹھان کہتے ہیں جب پہلوان جو ہوتا ہے جب کشتی لڑنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا لنگوٹ کس لیتا ہے اچھے طریقے سے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کشتی میں پٹھانیاں پڑیں گی ادھر سے ادھر، تو کہیں لنگوٹ اس کا کھل نہ جائے، اس کا سطر نہ کھل جائے. تو وہ کیا کرتا ہے، لنگوٹ بڑا ٹائٹ کر کے باندھ کے پھر وہ میدان میں اترتا ہے. تو کہا ایسا ہی ہے، محمد اٹھ کھڑے ہوئیے، تیار ہو جائیے، بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آنے والی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو جاگا کیجئے تھوڑا تھوڑا، اس لیے کہ جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے وہ جب تک آپ راتوں کو جاگیں گے نہیں اس وقت تک دعوت دین والا کام نہیں کر سکتے. ابتدائی ان 3 صورتوں میں سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل، ان میں آپ کو یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کا 1 پہر ضرور جاگا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، یہ نماز پڑھا کریں. نماز فرض تو بہت بعد میں جا کر ہوئی تھی، لیکن نماز کا وجود موجود تھا. تو یہ پہلے نبوت کے پہلے سال یہ ہمارے سامنے آتا ہے. انقطاع ختم ہوتا ہے یہ دونوں صورتوں کی صورت میں. اس کے بعد اب یہ تو نہیں تھا کہ وحی کی روزانہ کلاس تو نہیں ہو رہی، کبھی روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک وحی نازل ہوا کرے گی جی، ایسا نہیں تھا. وحی حسب ضرورت اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام آیات لے کے نازل ہوتے تھے. سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کے نازل ہونے کے بعد کچھ فطری وقفہ آتا ہے. کتنے دن کا وقفہ ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس وقفے کے دوران قریش نے تانے دینا شروع کر دیے اللہ کے رسول کو. ایک خاتون کا تجلیات نبوت میں بھی ایک خاتون کا ایک ملتا ہے تانا، محمد تمہارے جن نے تمہیں چھوڑ دیا کیا، یا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا نا. تو پھر نازل ہوتی ہے سورہ والضحیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے محمد آپ کو چھوڑا نہیں ہے. حقیقت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام اور مرتبے کو اگر محسوس کرنا ہے تو سورہ والضحیٰ پڑھیے. آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے سورہ والضحیٰ سے زیادہ خوبصورت آیات کا مجموعہ مجھے نظر نہیں آیا قرآن مجید میں. اور بھی بے شمار آیات ہیں، لیکن اس میں آپ کو سورہ والضحیٰ میں یہ آپ کو تسلسل ملتا ہے، حوصلہ ہے، تسلی ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، محمد گھبرائیے نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد جو صورت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور حوصلہ بڑھایا گیا، اور
آپ کو سب سے کامیاب ترین چیز دی گئی دعوت دین کو کامیاب بنانے کے لیے، اور وہ تھی سورۃ الفاتحہ۔ گویا دعوت دین میں سب سے پہلا کام اللہ کے رسول کو جو بتایا گیا وہ کیا تھا؟ رات کو جاگنا۔ بھئی راتوں کو اٹھیے، نیند کو قربان کیجئے، کچھ لمحات کے لیے اپنا پہلو اپنے بستر سے الگ کیجئے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کی صورت میں دعا جیسا قیمتی اور لاجواب بے نظیر ایک ہتھیار، اسلحہ ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ مومن دعا، مومن کی زندگی سے دعا نکال دیجئے تو وہ یوں سمجھیے چلتی پھرتی لاش ہے، میت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، اور امام ترمذی نے ایک باب بھی باندھا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ سے نہیں مانگتا تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، باقی سب سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں دعا بتائی گئی، دعا مانگنے کا قرینہ اور طریقہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے، وہ سب کچھ بتایا گیا۔ اللہ کی حمد کی جائے، پھر اپنا استحقاق جتایا جائے، اللہ میں تیرا ہوں، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، صرف تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ میں کسی کا نہیں ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، اللہ سیدھی راہ دے دے، سیدھا راستہ تو ہی دکھا سکتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اٹیچ۔ اس کے بعد ایک اور سورت حوصلے اور تسلی کے پس منظر میں جو نازل ہوتی ہے وہ سورہ الم نشرح، یہ جس کو ہم سورۃ الانشراح بھی کہتے ہیں، الم نشرح لک صدرک۔ یہ تسلی ہے بہت بڑی۔ دیکھیے زبان بند ہو جائے کسی کی، سینہ تنگ ہو جائے کسی کا، بات کرنا چاہے بات کر نہ سکے، ہمیں بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی وہاں پر، ایسا ہوتا ہے احساس۔ بعض اوقات جب گفتگو ہو رہی ہوتی کسی کے ساتھ، کنورسیشن یا ڈائلاگ والے معاملے ہوتے ہیں، تو بعد میں خیال آتا ہے یا کاش یہ بھی میں کہہ دیتا، یہ بات بھی مجھے کہنی چاہیے تھی۔ یہ سینہ تنگ ہونا، یہ زبان بند ہو جانا، یہ اور اس کا کھل جانا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اسی لیے ایک دعا مانگا کریں اپنی زبان حق کے لیے کھلنے کے لیے، کہ آپ کی زبان سے جب نکلے حق نکلے۔ وہ کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، آپ کی زبان بھی کھل جائے گی، سینہ بھی کھل جائے گا، اور حق کے لیے کھلے گا، باطل کے لیے نہیں کھلے گا، غیبت چغلیوں کے لیے نہیں کھلے گا، حق گوئی کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو یہ ایک اس میں ایک بات جو ہے اور بھی ملتی ہے ہمیں سورہ الم نشرح میں، دو باتیں سوری۔ ایک تو اس میں ملتا ہے ہمیں جو پہلو وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ کون سی آیت ہے جی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والی سورہ انشراح میں؟ نہیں، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ فرغب۔ یہ کیا چیز ہے؟ فارغ کر کے اپنے رب کے ساتھ جوڑ لو۔ تو دعوت دین میں جب تک کوئی بندہ اپنے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑے گا، اور اللہ کے ساتھ کیسے جوڑے گا؟ اس کی وہی بات بیان کی جا چکی، راتوں کو اٹھیے اور دعا مانگیے، گویا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور پھر دعوت دین والا جو پہلو ہمارے سامنے آ رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی جاتے جاتے بیان کر دی، بھئی دعوت دین میں تنگیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، مشکل وقت دیکھنا پڑے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بھئی ہر تنگی کے بعد آسانی آئے گی، آپ پریشان مت ہوئیے گا۔ تو شروع کے دور میں جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ گویا کہ آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اس بار ثقیل کے لیے جو عنقریب آپ کے کاندھوں پر ڈالا جائے گا یا ڈالا جا چکا ہے۔ جب عملی طور پر آپ اس میدان میں اتریں گے تو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا آپ کو، ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ محمد پریشان مت ہوئیے گا، نماز کو پکڑ لیجئے،
دعا کا دامن ہاتھ سے تھام لیجئے، راتوں کو اٹھا کریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. یہ وہ پہلو ہیں ابتدائی طور پر. تو اس سے کچھ نتائج جو میں اخذ کرتا ہوں میں آگے چل کر بتاؤں گا آپ کو. اس کے بعد سورہ انشراح کے بعد جو سورت نازل ہو رہی ہے سورہ التکویر. سورہ التکویر اور سورہ انفطار، یہ دونوں صورتیں. اس کے بعد ایک سورت نازل ہوتی ہے سورہ الزلزال، سورہ عادیات، سورہ القارعہ. یہ میں پانچوں صورتوں کے نام لکھوا رہا ہوں، دوبارہ آپ نوٹ کر لیجئے. سورہ التکویر، انفطار، زلزال، عادیات، القارعہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ ایگزیکٹ ان کا زمانہ کون سا تھا. یہ شروع کے ابتدائی جو نبوت کے 3 سال جس میں ہم نے محتاط دعوت اللہ کے رسول نے دی تھی اپنے قریبی لوگوں کو، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. ان کے صورتوں کے درمیانی وقفے کتنے تھے ہمیں نہیں معلوم. وقفے سے نازل ہوتی رہی، یہ تو بات کلیئر ہے. لیکن یہ پانچوں صورتیں جو ہیں یہ عقیدہ آخرت پر ہیں، قیامت کے حالات، احوال قیامت کو بیان کر رہی ہیں. سورہ تکویر بھی، سورہ انفطار، سورہ زلزال، سورہ عادیات اور سورہ قارعہ. گویا کہ ابتدائی 3 سالوں میں جو 13 صورتیں نازل ہوئی تھیں، ان 13 میں سے 5 صورتیں عقیدہ آخرت پر مبنی ہیں. عقیدہ آخرت پر زور دیا جا رہا ہے. یہ بات ہم بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں کہ 3 چیزیں مکی صورتوں کا محور ہیں. 3 موضوعات مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا ہے، 90 صورتیں جو مکی زندگی میں نازل ہوتی ہیں، ان کے موضوعات کیا ہیں؟ 3 موضوعات: توحید، رسالت اور آخرت. یہ آپ کو دیکھیے کہ ابتدائی 3 سال میں وجہ کیا ہے؟ کفار اور قریش، وہ ان کی عقل نہیں یہ قبول کرتی تھی کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ بطور خاص اس بات کا ذکر کیا گیا. ان 5 صورتوں کے ذریعے یہ ریمائنڈر دیا گیا کہ بھائی عقیدہ آخرت کو کما حق ہو اختیار کیجئے. کیسے؟ اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے جب ہمارے ساتھ آئے گا. ایک اس میں ان صورتوں کے درمیان میں سورۃ القدر بھی نازل ہوتی ہے، جس میں وحی کی قدر و قیمت، وحی کا مذاق اڑایا گیا تھا کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے. جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ میرے پاس آسمانوں سے ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مادیت پرست لوگ تھے، ان کے ذہن میں تصور کچھ اس طرح تھا جو اللہ کا فرشتہ جس کے پاس آئے گا اس کے پاس فزیکلی پروٹوکول بہت زیادہ ہوں گے، محل ہوگا شاندار سا، دولت کے انبار لگے ہوں گے اور بڑے پہرے دار گارڈز ہوں گے آس پاس گاڑیوں کا اور مال دولت کا، اور اسی طرح بیویاں کثرت کے ساتھ، مطلب حرم میں لونڈیاں کنیزیں، اس زمانے کے تصور کے مطابق یہ چیزیں ہوں گی. مادیت پرست آنکھ صرف کسی چیز کا ظاہر دیکھ سکتی ہے، بس اندر نہیں جھانک سکتی. اندر جھانکنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ اندر جھانکنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ضرورت ہے. یہ ایمانی بصیرت ہوتی ہے تو ہم اندر بھی جھانک سکتے ہیں. یہ اس کے بعد آخری صورت جو اس مرحلے میں نازل ہو رہی ہے وہ سورۃ العصر. آخری صورت جو اس مرحلے میں، یعنی ان 3 سالوں میں کل 13 صورتیں نازل ہوئی. ابتدائی طور پر سورۃ العلق، سورۃ المدثر اور سورۃ المزمل کی 5-5، 6-6 آیات نازل ہوئی ہیں. باقی تمام صورتیں مکمل نازل ہوتی ہیں. تو ان صورتوں کی روشنی میں اگر آپ جائزہ لیں تو خلاصے کے طور پر جو ہمارے سامنے کچھ بات آتی ہے وہ یہ کہ ابتدائی 3 سالوں میں جو صورتیں نازل کی گئیں وہ مختصر اور چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. گویا کہ دعوت دین میں اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے پہلے چھوٹی چھوٹی آسان سادہ باتیں بتانی ہیں. ہمیں بھی اسی کام کو کرنا چاہیے. ہم لا کر کیا کرتے ہیں جی؟ ہم دعوت دین میں ڈوز کون سی دیتے ہیں جی؟
ہم 2 ڈوز دے دیتے ہیں جی، 500 mg والی ڈوز دیتے ہیں. نہیں دینی چاہیے ایسی. بھائی 2 mg کی ڈوز دیجئے شروع میں، آسان چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کیجئے. وہ ایک شخص تھے جی، وہ مسجد میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا، وہاں پر پاؤں ملانے پر بڑا جی زور تھا، مطلب ہے بڑے شدت کے ساتھ پاؤں آپس میں ملائے جاتے تھے. میں نے دیکھا کہ جی کچھ نمازیوں نے، تقریباً کوئی 12-15 نمازیوں نے آنا چھوڑ دیا جی وہاں پر. پتہ نہیں جی کیا وجہ تھی، مطلب مستقل آ رہے تھے. ان میں سے ایک مرتبہ میں جمعہ پڑھا کر واپس آ رہا تھا، مجھے وہ نظر آ گئے راستے میں. میں نے گاڑی رکوائی، میں نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا جی خیریت تو ہے؟ کہا جی بہت. میں نے کہا آپ نے آنا چھوڑ دیا نماز کے لیے؟ کہا جی آپ کی باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن وہاں جو نماز میں سب پاؤں ملاتے ہیں، ہم پاؤں نہیں ملانا چاہتے، زبردستی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو آپ کی باتیں سننے آتے تھے، بس وہاں پر ہمیں آپ کی باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. ہم دوبارہ پھر اسی مسجد میں جانا شروع ہو گئے. میں نے واپس فون پر رابطہ کیا، میں نے کہ خدا کے لیے کچھ خیال کرو بھائی، کوئی نہیں ملاتا تو نہ ملائے پاؤں. یار پاؤں ملانا زیادہ ضروری ہے، بخشش پاؤں کے ملانے پر ہے یا بخشش توحید پر ہے؟ اس کو توحید تو لینے دو پہلے، شرک کا تو سمجھنے دو. شرک سے بچنے کے لیے تو اس کو تو حکمتاً تدبراً آپ آرام سے چلیں، اس کو بیس دیں، منہج دیں. منہج ملنے کے بعد بندہ خود بخود چینج ہوتا ہے، بہت ساری باتیں خود بخود سیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مطلب یہ رب اشرح لی صدری والا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو ان میں دیکھیے چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہی وجہ ہے کہ ابتدائی 3 سالوں میں آپ دیکھیں جتنی صورتیں سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں ایمان کی بنیادی باتوں پر مشتمل ہیں. توحید اور آخرت، یہ زیادہ تر معاملہ ہے، توحید اور آخرت کے مضامین پر ہیں. اس کے علاوہ ایک داعی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا ذکر ملتا ہے. رات کو اٹھنا کچھ دیر کے لیے. داعی یقین کیجئے جب تک رات کو اٹھ کر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ دوسروں کو ہدایت کی طرف نہیں بلا سکتا. دین کی طرف بلانے کے لیے کوشش کیجئے کبھی کبھار ہفتے میں 1 مرتبہ بستر چھوڑ دیا کریں، 1 مرتبہ، اور زیادہ دیر نہیں، صرف 5 منٹ کے لیے بس. only 5 minutes، 2 رکعت نماز بس. کچھ مت کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھیے، بس اللہ کا شکر ادا کرتی رہیے. یا اللہ تیرا شکر، میرے مولا تیرا شکر. یا اللہ مجھے نیند بڑی پیاری ہے جی، بستر مجھے بہت زبردست نرم بستر ہے میرا، چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. پتہ نہیں آج کیسے اٹھ گیا ہوں، اللہ تو نے اگر توفیق نہ دی ہوتی تو میں تو نہیں بستر چھوڑ سکتا تھا. صاف سی بات ہے. شکر ادا کیجئے. لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. 1 مرتبہ اٹھنے میں کامیاب ہو جائیے، پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی مرتبہ توفیق دے گا، بار بار توفیق دے گا آپ کو. تو یہ چیزیں ملتی ہیں اس میں. آخری جو تھی خسارے سے نجات، سورۃ العصر جو ہے ایک پورا کمپلیٹ پروٹوکول دے دیا گیا کہ بھائی کامیابی کیسے ممکن ہے. ایمان، عمل صالح، حق کی اور صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا، یہ ایک کامیاب طریقہ بتا دیا. پورا لائن آف ایکشن کلیئر کر دیا. یہ ابتدائی 3 سالوں میں. اور ان 3 سالوں میں تقریباً 69 کے قریب جو صحابہ اور صحابیات نے اسلام قبول کیا تھا. 69 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ابتدائی 3 سالوں میں. اور یہ دعوت محتاط دعوت تھی، اپنے قریبی لوگوں کو دعوت تھی. یہ بات واضح رہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر معروف ہے، سیرت نگار بیان کرتے ہیں یہ سری دعوت تھی جی، خفیہ دعوت تھی. خفیہ دعوت نہیں تھی کوئی. یہ خفیہ دعوت والی ساری باتیں جو ہیں ان کی صحت محل نظر ہے. اگر خفیہ دعوت ہوتی 3 سال کی تو پھر ابتدائی دور میں عمار بن یاسر، سیدنا بلال اور ان لوگوں پر جو ظلم و تشدد ہوا، سیدنا ابو بکر نے تو سب سے شروع میں اسلام قبول کیا تھا نا، ان پر کیوں تشدد ہوا؟ سیدنا عمر فاروق کا چلیں تو بہت بات کی بات تھی. سیدنا عثمان غنی نے نبوت کے پہلے سال اسلام قبول کیا، عبد الرحمن بن عوف نے شروع میں اسلام قبول کیا، طلحہ نے، سیدنا زبیر نے اور سیدنا نعیم نے، یہ جتنے لوگ تھے
ان سب نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا اور تشدد اور ظلم و تشدد کا سامنا کیا تھا. اس کا مطلب تھا یہ دعوت خفیہ نہیں تھی، کم از کم مکے کے لوگوں کو اس دعوت کا علم تھا، محتاط دعوت تھی، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ یہ صرف قریبی لوگوں کے لیے دعوت تھی. ابھی جو لوکیٹ کیا جا رہا ہے مکہ، صرف مکہ، مکے سے باہر کے لوگوں کو ابھی دعوت یہاں پر نہیں دی جا رہی. اگلا دور جو ہمارے سامنے آتا ہے 4 اور 5 نبوت کا، اس کو ہم کہیں گے دور تکذیب، جھٹلانے والا دور. اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جھٹلانا شروع کیا گیا تھا. اس دور میں کل جو صورتیں ہمارے پاس نازل ہوتی ہیں وہ کل 23 صورتیں ہیں. ان صورتوں کے نام آپ اپنے ذرا لکھ لیجئے اگر لکھنا چاہیں. ترتیب سے یہ نام اسی آ رہے ہیں. سورۃ الاخلاص، 4 اور 5 نبوت کی بات میں کر رہا ہوں. سورۃ الاخلاص توحید کے حوالے سے، سورۃ التین عقیدہ آخرت، سورہ الرحمن یہ 4 نبوت میں نازل ہوئی تھی. سورہ رحمان میں کیا چیز ہے جی؟ انعامات. بھائی توحید کا بڑا گہرا ربط ہے انعامات کے ساتھ. کیا میں نے تمہیں یہ نہیں دیا تھا؟ صحت نہیں دی تھی، مال نہیں دیا تھا، گھر نہیں دیا، محبت کرنے والی بیوی نہیں دی، فرما بردار بچے نہیں دیے، کھانے پینے کے لیے پھل اور رزق وافر مقدار میں نہیں تھا؟ یہ انعامات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. کہا میرے بندے جب اتنے انعامات تجھے دیے جا رہے ہیں تو مجھے مانے یا نہ مانے، میں نے یہ ساری چیزیں تم سب کو دی بلا تخصیص و تفریق، تو اس کے بعد تم لوگوں پر لازم ہے، واجب ہے تم لوگوں پر کہ اقرار کرو ان نعمتوں کا بھی اور ان نعمتوں کے دینے والے وجود کا بھی، اور جو نعمتیں دے رہا ہے اس کے سامنے انکنڈیشنلی سرنڈر کر جاؤ، جھک جاؤ. یہ بالکل ابتدائی دور میں یہ بات کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں گویا کہ اہل مکہ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تم لوگ جتنی بھی تم لوگوں کے پاس مال دولت ہے نا، یہ شاندار گھر بار جتنے بھی ہیں، یہ سب اس میں تم لوگوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جی. کون سی بات جی؟ وہ کاروباری تاجر ہوتے ہیں نا جی، حضرات ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی جب ان سے پوچھا جائے کیا صورتحال ہے جی، فائدہ ہوتا ہے تو کیا کہتا؟ دیکھا میں نے کیسا کمال کی بٹ دی تھی یار، میں نے ایسا زبردست ٹینڈر کھلوایا، بس بڑی ٹائم کیلکولیشن تھی یار میری. مطلب اگر میں لیٹ ہو جاتا نا تو یقین کرو مطلب ہے یہ کام ہاتھ سے نکل آنا تھا، یہ سارا مطلب ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کی ذہانت کا کمال ہے بھائی. نقصان ہو جاتا ہے کیا جی؟ یار اللہ کی مرضی بھائی، یہ عجیب بات ہے بھائی، فائدہ اپنے کھاتے میں نقصان اللہ کے کھاتے میں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم عالم اسباب میں رہتے ہیں، سبب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب ہمیں پکڑنے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ ہم سبب ٹائم پر پکڑ لیں گے فائدہ ہوگا، سبب ٹائم پر نہیں پکڑیں گے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی مشیت شامل حال ہوگی تو الحمدللہ، نہیں ہوگی تو بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. تو یہ مت کیجئے بھائی فائدہ اپنی طرف نقصان اللہ کی طرف، یہ کام نہ کریں. سورہ رحمان میں اصل اللہ کے رسول کی طرف سے یہی میسج دیا تھا کفار مکہ کو. دعوت دین میں یہ ایک اہم اسلوب ہے کہ اگلے کو محتاط طریقے سے بتایا جائے کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اس کی اصل کیا ہے. اس موقع پر سیرت کا ایک بڑا زبردست واقعہ جو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. کون سا واقعہ جی؟ سیرت طیبہ میں سورہ رحمان کے نازل ہونے کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قد کے چھوٹے تھے، بڑی مطلب پتلی ٹانگیں تھیں، چھوٹے قد کے، تو ایمان کیٹو پہاڑ سے زیادہ تھا جی ان کا. کہنے لگے کہ قرآن کی تلاوت نہ کر کے آؤں جا کے مطاف میں. منع کیا، عبداللہ مت جاؤ ماریں گے لوگ. کہا نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو سناؤں. جاتے ہیں سورہ رحمان پڑھنا شروع کرتے ہیں. جب وہ سورہ رحمان تو ہے ہی توحید، ساری ایک ایک آیت ساری توحید پر ہے.
الرحمن، آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے. علم القرآن، وہ تو باتیں ہی ساری یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، شدید زخمی ہو کے پہنچتے ہیں. کہا عبداللہ کہا نہیں تھا، کہا اگر تم لوگ کہو تو ایک دفعہ پھر جا کر سناؤں ان لوگوں کو. یہ تلاوت کی لذت محسوس کرنے والے لوگ تھے، سمجھ کر یا غیر سمجھ کر. مجھے آج بھی یاد آتا ہے ایک واقعہ. میرا پہلا سال تھا جامعہ اسلامیہ میں تراویح پڑھ رہا تھا، مطلب مسجد الحرام میں. ایک بابا جی تھے، احرام پہنا ہوا تھا انہوں نے، عمر ہوگی کوئی 70-75 سال. میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ادھر امام صاحب تلاوت کر رہے تھے نارمل، اور وہ رو رہا تھا. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پتہ چلا پاکستان کے تھے، فیصل آباد کے تھے. میں ان سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ رو کیوں رہے تھے؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا تھا؟ کہنے لگے نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میں تو رو کیوں رہے تھے پھر؟ کہا بس یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج ہی وہ صورت نازل ہو رہی تھی، بس وہ میرے لیے نازل ہو رہی ہے، بس مجھے یوں لگا جیسے مطلب ہے. اور مجھے بس لگا کہ بس اب جو سیدھے راستے پر چلنے کا وقت آ گیا مطلب ہے. بس ایمان کے ساتھ سنیے، لذت محسوس کریں گے. تلاوت سنیے، اپنی پسند کے قاری کو سنیے. سورہ رحمان ہمیں یہ بتاتی ہے. سورہ اس کے بعد سورہ المرسلات نازل ہوتی ہے. سورہ المرسلات، القیامہ، سورہ الدہر، سورہ النبا، النازعات، قیامہ کے بعد الدہر، پھر یہ سورۃ النبا آخری پارے کی پہلی سورت، پھر سورہ النازعات، سورہ المطففین، پھر سورہ الانشقاق. یہ 4 نبوت کی یہ صورتیں جی. 4 نبوت میں یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 صورتیں 4 نبوت میں نازل ہو رہی ہیں. آپ غور کیجئے ذرا اس صورت میں، اس 4 سال کے دوران 2 صورتوں کو آپ نکال دیجئے، سورۃ الاخلاص کو اور سورہ الرحمن کو. باقی 8 صورتیں کس موضوع سے متعلق ہیں؟ عقیدہ آخرت. معلوم یہ ہوا کہ سن 4 نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان میں جو سب سے بڑا کلیش تھا وہ آخرت کا عقیدہ تھا. وہ ماننے کو انکار کر رہے تھے، اور یہاں اللہ کے رسول ان کو مختلف طریقوں سے بتا رہے تھے کہ آخرت کا آنا برحق ہے، انکار مت کرو. سابقہ امتوں کی کہیں کہیں مثالیں دی گئیں، اس میں کہیں خیر و شر کی پہچان کروائی گئی جیسا کہ سورۃ الدہر میں کروائی گئی. اسی طرح سورہ النازعات میں ہے، المطففین میں ہے. ان صورتوں میں مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا عقیدہ آخرت کے حوالے سے. کہیں اس کی آخرت کی علامات بتائی گئیں، کہیں آخرت میں جو انکار کرنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا ذکر کیا گیا. یہاں پر ایک میں بڑی خلاصے کے طور پر ایک بات بتاؤں گا، بہت زبردست بات. آج بھی وہ چیز اسی طرح موجود ہے عالم کفر کی طرف سے. تو پہلے ہم یہ 4 اور 5 نبوت کی صورتیں مکمل کر لیں. تو 4 نبوت میں کل یہ صورتیں نازل ہوئی. 5 نبوت پر جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں، سب سے پہلی صورت جو نازل ہوتی ہے 5 نبوت کے آغاز میں، وہ ہے عبسہ. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ وہی صورت ہے جس میں اللہ کے رسول قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھ کر دعوت دے رہے تھے. ایک نابینا صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، اللہ کے رسول ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. آپ کی کاوش یہ تھی، کوشش یہ تھی کہ اگر کوئی سردار اسلام قبول کر لے گا تو اس کا پورا قبیلہ اسلام میں آئے گا. صرف یہ مؤقتاً عارضی طور پر اس صحابی کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کا یہ پہلو بھی پسند نہیں آیا. فوری طور پر آیات نازل ہوتی ہیں. اس میں بنیاد کیا چیز ہے؟ ان آیات میں بنیادی چیز، سبق کیا پوشیدہ ہمارے لیے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. کیا بات پوشیدہ جی؟ میں آپ کی بات، آپ نے کہا کہ توحید والوں کی اہمیت، میں اس کو ایک اور طریقے سے کہتا ہوں، افراد کی قدر و قیمت.
معاشرے میں صاحب عقیدہ جو افراد ہوتے ہیں ان کی بہت قدر و قیمت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہی بات بتائی تھی کہ ایک نابینا غریب مسکین فقیر جو ایمان والا ہے وہ ان تمام مشرک اور کافر سرداروں سے افضل ہے. سوری، وہ ہمارا الگ موضوع ہے، اس پر ہم آگے آئیں گے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز آگے. ابھی فی الحال سر دست ہم صرف جو سیرت کا جو پہلو ہے اس میں ہم صرف عقیدے کی بات کر رہے ہیں. صلاحیتیں نو ڈاؤٹ آگے اس کا ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورۃ الاعلی، سورۃ الغاشیہ، سورہ التکاثر، سورۃ الہمزہ، سورۃ الفیل، سورہ قریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، ابو لہب، الفلق، الناس. آئیے ذرا ان صورتوں پر ذرا سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سورہ حبسہ پر ہم نے بات کر لی، سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں گویا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ دعوت دین میں بنیاد ایک تو چیز ہمیں مل گئی تھی دعا کی صورت میں، راتوں کا قیام. یہاں پر کچھ اور مل رہا ہے. دعوت دین دینا شروع کیا، جوابی طور پر کفار کا اور مشرکین کا رد عمل کیا تھا؟ مذاق، استہزاء، طعن، تشنیع، الزام تراشیاں، تہمتیں، یہی کچھ تھا ابتدائی دور میں. بندہ ڈگمگا جاتا ہے. آپ صحیح کام کیجئے بھائی، میرڈ لائف میں دیکھ لیجئے، ازدواجی زندگی میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بندہ جو ہے نا صحیح راستے پر چل رہا ہے، لیکن باقی جو ہے نا وہ افراد خانہ جو ہیں وہ بے بنیاد الزام تراشیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات قدم ڈگمگا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اچھا کام کرنے کا رزلٹ تو نہیں ملا، اب میں ان کو انہی کی زبان میں جواب دوں گا. ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. یہ کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے آپ کے آس پاس کے دکاندار آپ کو تنگ کریں، یہ بھی ممکن ہے. پھر آپ کہتے ہیں یار جو یہ کر رہے ہیں وہی کچھ میں بھی کروں گا. تو شیطانی حرکات کا جواب شیطانی حرکات سے نہیں دیا جانا چاہیے. جو شخص شیطانی حرکات کر رہا ہے اس کا ظرف اس کے ساتھ، اس کی سوچ اس کے ساتھ، آپ کی سوچ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ذرا سوچئے گا اس بات کو. شیطان ڈٹا ہوا ہے اپنی منفی حرکات میں، ہم کیوں نہیں ڈٹتے ہم کیوں نہیں استقامت دکھاتے اپنی رحمانیت پر، اپنی اچھی صفات پر، مثبت سوچ پر ہم کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ ہم کیوں ڈگمگا جاتے ہیں؟ ایک کام کیجئے، میری اور آپ کی سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر رہیں. یہی خواہش ہے نا ہم سب کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جو طرز عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو کچھ بتایا تھا، یہ وہ موقع ہے کہ جب ایمان لانے پر اللہ کے رسول کے اوپر بھی تشدد شروع ہو چکا تھا، مس بیہیو، کانٹے بچھانا، پتھر مارنا، نماز پڑھ رہے ہیں تو لا کر اوپر اوجڑی کا پھینک دینا، جس میں سیدہ فاطمہ آتی تھیں، اور یہ واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے. یہ اکا دکا واقعات. اور صحابہ کرام میں سیدنا بلال کا جو تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق تو خیر بعد میں آتے ہیں، یہ سیدنا صہیب، سیدنا عمار، سیدہ سمیہ. سیدہ سمیہ واللہ جب میں نام لیتا ہوں نا
تو میرا تو سچی بات ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، میرا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، آپ کی عمر تھی اس وقت 55 سال یا 60 سال کی عمر۔ آپ لوگوں نے، آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں گرمی کے مہینے میں عرب میں، جزیرہ عرب میں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے۔ 40 سے 45 سے 50 سے اوپر ٹمپریچر چلا جاتا ہے۔ اس موسم میں بھی وہ خاتون، بوڑھی نحیف خاتون کھڑی ہوئی تھی تن کے ساتھ، پوری قد و قامت کے ساتھ، اور یہی کہہ رہی تھی کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، تشدد کیا جاتا ہے، جہاں ایک خراش لگنا برداشت نہیں ہوتی وہاں وہ بوڑھی خاتون اپنی جان قربان کر گئی تھی۔ تو یہ وہ دور تھا۔ اور یہاں پر میں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ صرف غریب جو تھے، مسکین صحابہ اور صحابیات نشانہ بن رہے تھے ظلم و تشدد کا، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، سیدنا ابو بکر اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، آپ بھی تشدد کا نشانہ بنے۔ عبد الرحمن بن عوف قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ تو بلا تفریق جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سب کے سب ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتے رہے۔ کامیابی کے لیے، تقویت حاصل کرنے کے لیے، ان شیطانی ہتھ کنڈوں اور کا مقابلہ کرنے کے لیے سورۃ الاعلیٰ میں بتایا گیا تسبیح، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ حبیب تسبیح بیان کیا کریں۔ تسبیح کیسے بیان کی جاتی ہے؟ سبحان اللہ، حمد بیان کیجئے، الحمدللہ۔ یہ اور تسبیح اور حمد۔ پھر یہاں کہا گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دو باتیں، ذکر اور نماز، اللہ کا ذکر اور نماز۔ تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے، حمد بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گویا کہ چلتے پھرتے آپ کی زبان پر، خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں نا، جاری رکھا کریں اپنی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانے ہیں یہ کلمات۔ چلتے پھرتے آپ روٹی پکا رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، سالن بنا رہی ہیں، یہ کلمات جاری رکھیے، یہ تسبیحات جاری رکھیے۔ برکتوں کی برکتیں اور نعمتوں کی نعمتیں اور جنت کے خزانے ہاتھ میں آتے ہیں، اور روحانی طور پر اتنی تقویت ملتی ہے۔ بلیو می، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، صرف تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر زندگی میں ایک دو مرحلے ایسے آئے تھے کہ جب اپنے آپ پر بھی اعتبار اٹھ گیا تھا، اتنی شدائد، اتنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا تھا۔ خون اور دودھ کے رشتے جو تھے نا وہ الگ کھڑے ہوئے تھے، تو مجھے اس وقت اس چیز نے بہت سہارا دیا تھا۔ الحمدللہ وہ چند مہینوں کا فیز میرا اسی چیز سے کور ہوا تھا۔ ایسا اطمینان قلب ملا، الحمدللہ ایسا اطمینان قلب ملا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ وقتی پریشانیاں پارٹس آف لائف وہ ہوتی ہیں، لیکن وہ وحشت والی کیفیت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ چونکہ تمام کے تمام صحابہ ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، اور اوپر سے ان کو ہاتھ جواب نہ دینے کا بھی منع کر دیا گیا تھا، جواب نہیں دینا آپ نے، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ تو یہ سورہ غاشیہ میں یہی چیز ہے۔ سورہ تکاثر میں کیا چیز ہے جی؟ دنیا پرستی، کفار کے پاس مال و دولت کے ڈھیر، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تجارت میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، ان کا مال نہیں بیچنے دیا جا رہا بازاروں میں، جو صحابہ تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کا مال نہیں جا رہا۔ آگے سورہ قریش بھی آ رہی ہے ہمارے پاس، جس میں تجارتی قافلے جاتے ہیں، تو جو تجارتی قافلے جا رہے ہیں اس میں مسلمان صحابہ کا مال شامل نہیں کیا جا رہا، صحابہ کا مال شامل کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، مالی مشکلات بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ سارا بتایا گیا جس میں اس حوالے سے ایک سورہ ہمزہ جو ہے اس میں
یہ جو گالم گلوچ، عیب جوئیاں، نکتہ چینیاں، برائیاں، یہ معاشرتی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ معاشرتی تربیت کے حوالے سے سورۃ الماعون بھی ایک بڑی اہم صورت ہے جی۔ وہ بہن 1 کلو چینی چاہیے ہے تو دے دو، میں شام کو آئیں گے تو میں واپس کر دوں گی۔ اچھا وہ بڑی والی پرات دے دو، وہ بڑا والا پتیلا چاہیے، آج مہمان آ رہے ہیں، بریانی بنانی ہے آج۔ آلو ہیں، آلو دے دو۔ یہ چیزیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، واللہ ان کے مانگنے سے، دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ قرآن نے کہا گیا، یہ بطور عیب بیان کیا گیا کہ مومن اگر اس سے کوئی چیز مانگے روزمرہ تو اگر نہ دے تو یہ عیب ہے میرے بھائیوں۔ یمنعون الماعون۔ آپ دیکھیے ابتدائی دور میں ایمانیات کا، توحید کا سبق پڑھائے جا رہے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے، اور عقیدہ آخرت پر کتنا زور دیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ میں معاشرتی تربیت بھی کی جا رہی ہے، ان صحابہ کی کردار سازی بھی کی جا رہی ہے۔ بھائی نکتہ چینیاں نہیں کرنی، سورۃ الہمزہ میں پڑھیں، کیا بات ہے، یہی منع کیا جا رہا ہے نا۔ بھائی ہر طعن زنی کرنے والا، ہر عیب جوئیاں کرنے والوں کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ روزمرہ ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، ایک دوسرے کے معاون بنو، ہاتھ دست مدد کرو ایک دوسرے کی۔ معاشرتی تربیت کی جا رہی ہے، اخلاقی جو صفات ہیں ان کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں سورہ کوثر نازل ہوتی ہے۔ سورہ کوثر کیا چیز ہے جی؟ بظاہر نقصان ہوتا ہے، آج بھی ہم اگر سچی تجارت کرنا چاہیں تو نقصان ہوتا ہے جی۔ سچ بولنا چاہیں تجارت کر ہی نہیں سکتے، کرنے نہیں دیا جائے گا، کہیں نہ کہیں جھوٹ بلوائیں گے یہ لوگ۔ میں نے وہ ایک ٹریول ایجنسی کھولی جی، تو وہ منگل والے دن ایک پاسپورٹ لے کر آئے جی میرے پاس، وہی ہمارے واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو وہ پاسپورٹ لے کر آئے تو وہ میں نے رکھ لیے پاسپورٹ۔ اب ہمارا جو شیڈیول چلتا ہے وہ ایسا ہے کہ جمعے والے دن پاسپورٹ سبمیشن نہیں ہوتی، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم پاسپورٹ بدھ والے دن بھیج دیں تو جمعرات والے دن وہ ٹریول ایجنسی نے ای نمبر نکالنا ہے، اپنے سارے اپروول آئے گی، اپروول آنے میں بھی 1 دن لگ جاتا ہے۔ تو اب پاسپورٹ بھیجنے کا فائدہ نہیں تھا۔ میں نے کہا بھی کہ میں پاسپورٹ بھیجوں گا ہفتے والے دن، یا جمعے والے دن بھیجوں گا، ہفتے والے دن ان کو مل جائے گا، وہ کر لیں گے، تو پیر تک اپروول آ کر وہ پیر والے دن سبمیشن کروا دیں گے۔ کسٹمر کلائنٹ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے پاسپورٹ بھیج دیے۔ اب اگر میں کہوں نہیں، سچ بولوں تو وہ کہے گا پاسپورٹ دے دو، تم نے تو بھیجا ہی نہیں بھائی ابھی تک پاسپورٹ۔ بھیج دوں تو بھی کام اپنے ٹائم پر ہی ہونا ہے، تو سچ نہیں بولنے دیا جاتا۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو دل مطمئن نہیں ہو رہا، سچ بولوں تو گڑبڑ ہے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں، ٹیکسز کا معاملہ آتا ہے، ٹیکس پے کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ پارٹس آف لائف ہی سارے آتے ہیں۔ تو اس میں جو طعن اور یہ نقصان جو ہوتا ہے ظاہری طور پر، اس پر صبر کیجیے۔ سورۃ الکوثر میں یہی کچھ کہا گیا ہے۔ سوری، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی، اسی طرف یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایسے جتنے بھی ظاہری نقصان ہو، اس موقع پر وہی کام کرنا چاہیے جو سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ظاہری نقصان پر صبر کیجئے، یہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ آپ اپنے سچ پر ڈٹے رہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم کے انتقال پر طعنے سننا پڑے تھے، ابتر، بے اولاد۔ 5 نبوت میں قاسم کا انتقال ہوا تھا، اس پر یہ قریش نے بے اولادی کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا، ایک باپ کے لیے تو بہت بڑا نقصان تھا نا جی۔ اولاد نرینہ کی خواہش فطرت میں ہوتی ہے جی، بیٹا پیدا ہو جی، اور یہ آج بھی یہ چیز موجود ہے۔ اگر یہ خواہش ایک لمٹ میں رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جب اس خواہش کے ساتھ بیٹیوں کا وجود نظر انداز ہونا شروع ہو جائے، یا بیٹیوں پر ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا جائے، پھر یہ خواہش جو ہے یہ غلط ہے ساری۔ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بیٹیاں موجود تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سیدہ زینب موجود تھیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، خوبصورت وجود موجود تھے، 4 گھر کی رونقیں گھر میں موجود تھیں۔ لیکن بیٹے کا انتقال ہوا آپ، تو اس پر یہ کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، محمد پریشان مت ہوئیے، آپ کو ہم بہت بڑی خیر دیں گے، بے اولاد نہیں رہیں گے آپ، یہ لوگ رہیں گے بے اولاد، یہ بے نشان رہیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسا کر کے دیکھیے، ایسے مراحل میں جب مس بہیو، غلط بظاہر نقصان پر آپ اگر ثابت قدم رہیں خیر کے ساتھ،
تو یہ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں آپ کو ریوارڈ ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا. آخرت کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ کیا دیتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. میرا تو عقیدہ ہے کہ اسی دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے، اور بالفرض اگر اس دنیا میں اگر نہیں ملتا تو مایوس مت ہوئیے گا. یہ چیزیں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی اور آپ کو کہیں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گی چیزیں. یہ والی مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ کافرون، اس مرحلے پر اس کا خلاصہ جو ہے یہ سورہ کافرون آتا ہے. ابو لہب جو نازل ہوتی ہے سورت میں، یہاں پر یہ تھا کہ حسب نسب، تو ابو لہب، سورہ ابو لہب کے ذریعے حسب نسب کی نفی کر دی بھی. کامیابی جو ہے وہ بڑے شاندار قبیلے میں اونچے نسب کے ساتھ نہیں ہے، کامیابی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہے. ابو لہب قریش کے قبیلے کے سرداروں میں سے تھا نا. ابو طالب کے بعد یہی ابو لہب ہی قبیلے کا سردار بنا تھا، قبیلہ قریش کا، لیکن نہیں، کامیابی نہیں ہوئی اسے. اور یہ کب نازل ہو رہی ہے؟ سن 5 نبوت میں، یہ 4 نبوت کے آخر میں، یا ایک روایت کے مطابق 5 نبوت میں یہ صورت نازل ہوتی ہے. اور آخر میں اس دور میں نازل ہو رہی ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورہ ناس میں 5 باتیں ہیں جن کے شر سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا. نمبر 1، مخلوق، اللہ کی مخلوق اگر نقصان پہنچانا چاہے. نمبر 2، رات کا شر. نمبر 3، جادو. نمبر 4، حسد. نمبر 5، وسوسہ. یہ 5 باتوں کے شر سے بچنے کے لیے دونوں صورتوں کو اختیار کیجیے. دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اب کفار مکہ نے حسد کرنا شروع کر دیا، سازشیں مکاریاں شروع کر دیں، جادو کرنا شروع کر دیا، جادو کروانا شروع کر دیا تھا. یہ معاملات اب شروع ہو چکے تھے. اور یہ اہل باطل کا رویہ اسلوب ہوتا ہے کہ جب ان کا بس نہیں چلتا تو پھر وہ یہ گھٹیا اور منفی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جادو والے. اور ہمارے اس دور میں بھی جادو کے بہت سارے طریقے چلتے ہیں جی. کون سے جادو کے طریقے چلتے ہیں جی؟ وہ کبھی تو وہ مرغی کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اس پر کیا جاتا ہے، گوشت کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ، اور چربی وغیرہ ہوتی ہے اس پر. اور کبھی وہ کیلیں جو ہوتی ہیں وہ کیلیں ٹھوک دی جاتی ہیں بستر کے پاس، دروازے کے پاس. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو استعمال شدہ کپڑے ہیں ان پر کام کیا جاتا ہے. خواتین کے لیے بطور خاص جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے جو بال اتارتی ہیں اور بال اتار کے باہر پھینک دیتی ہیں جی. کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی جی، بال کیے اور وہی کھڑکی سے باہر پھینک دیے. ان چیزوں میں احتیاط کیا کریں. اور ان تمام شیطان کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجرب چیز ہے جی، ثابت چیز ہے. اس کو اپنے عمل میں لائیے، روزانہ معمول بنا لیجیے. ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھیے، اور یہ دیکھیے پھر اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی موجودگی کس طریقے سے آپ کو بچاتی ہے. یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. شدائد کی انتہا ہو چکی تھی، اب ہجرت حبشہ آنے والی ہے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، کفار مکہ کی طرف سے توہین استہزاء کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ شروع ہوا تھا. اب انہوں نے مذاکرات والا معاملہ بھی شروع کیا. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ابو طالب کے پاس آتے ہیں یہ شکایت لے کر، کہتے ہیں ابو طالب تمہارا بھتیجا جو ہے یہ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے. ایک طرف سے مذاکرات اور دوسری طرف سے لالچ اور ترغیب کے معاملے، اور پھر دھمکیاں بھی. وہ کیا ہے جی کہ وہ ایک طرف سے وہ ہمارے ایک ادبی ایک محاورہ مشہور ہے جی اردو زبان میں، وہ گاجر اور سٹک والا کون سا محاورہ جی؟ گاجر کھلاتے ہیں اور سٹک سے مارتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے حالات حاضرہ میں اس وقت عالم کفر کر کیا رہا ہے. ایک طرف سے وہ ہمیں مذاکرات میں بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ. یہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. ایک طرف سے آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تو مذاکرات کرنے والے جو ہیں کبھی جارحیت نہیں کرتے، ظلم و تشدد نہیں کرتے، لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ ظلم و تشدد بھی ہو رہا ہے، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، تہمتیں، الزام تراشیاں، سب کام ایک ساتھ چل رہے ہیں، تاکہ مذاکرات میں جب مخالف فریق ہمارے سامنے بیٹھے تو وہ سائیکالوجیکلی پریشر میں ہو اور ہماری باتیں مانتا چلا جائے. یہی کچھ آج ہو رہا ہے، اور یہی کچھ اس وقت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیاتی دباؤ کا، سیاسی پروپیگنڈے کا مقابلہ کس طرح کیا تھا؟ ذکر کے ذریعے. اور یہی کام ہمارے لیے آج بھی اس چیز کا اہمیت موجود ہے. تو یہ ہمارا مطلب ہے
5 نبوت تک کا واقعہ ہے. اسی پر ہم اختتام کریں گے. 5 منٹ کا وقفہ لے لیجئے اور 5 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ہم اگلا دوبارہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم 5 نبوت پر بات کر رہے تھے. نبوت کے 5ویں سال جس سے ہم دور مخالفت کا نام دے سکتے ہیں کہ مخالفت اپنی انتہا پر پہنچ چکی تھی. اس سے پہلے 4 سالوں میں ظلم اور تشدد زبانی تھا، لیکن اب زبانی یا زبان سے جو طعن اور تشنیم والے معاملات تھے بات اس سے آگے بڑھ گئی تھی، اور اب جسمانی تشدد والے معاملات بھی شدت اختیار کر گئے تھے. پہلے اکا دکا واقعات ہو رہے تھے، جیسا کہ سیدنا عمار کا واقعہ ہے اور سیدنا بلال کا واقعہ ہے، سیدہ سمیہ کا. اکا دکا واقعات ہوتے رہے، لیکن اب بہت کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہونے لگے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھنا شروع کیا تھا کہ متی نصر اللہ. یہ وہی دور تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ 5 نبوت کا ہجرت حبشہ سے پہلے کے واقعات ہیں. تو ہجرت حبشہ سے جو پہلے جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ یہ ہمارے پاس صورتیں ہیں. سورۃ العنکبوت، جی 5 نبوت میں ہی ہے، بالکل آخر میں 5 نبوت کے. سورہ الروم، اچھا سورہ عنکبوت میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ موجود ہے. یہ آیت نمبر 56 ہے سورہ عنکبوت کی. ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے. تو اس میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ جو ہے موجود ہے. سورہ الروم، سورہ لقمان نازل ہوئی. سورہ لقمان میں تربیت اولاد کے حوالے سے دوسرا رکوع بہت قیمتی ہے. تربیت لقمان نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کیا اسلوب اختیار کیا تھا، کن باتوں پر تربیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، اب ہوا یوں کہ بے شمار صحابہ جو اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے والدین مشرک تھے. یہ ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو گیا تھا کہ جی والدین مشرک ہیں، اولاد مسلمان ہو چکی ہے، اب ان کے ساتھ والدین کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوگا. تو تربیت کرنا مقصود تھی صحابہ کی اس حوالے سے اپنی، کہ کس نہج پر تربیت ہونی چاہیے اور کیا اصول ہونے چاہیے. تو یہاں پر یہ آپ کو بتایا گیا کہ جی والدین جو ہیں دوسرے رکوع میں، کہ والدین اگر مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ رکھنا ہے. والدین کتنا ہی برا بھلا کیوں نہ کہیں، گالیاں دیں، کچھ بھی کر لیں، آپ کی طرف سے حسن سلوک والا معاملہ ہی ہونا چاہیے. الا صرف ایک کیفیت آتی ہے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو فلا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. مقام مرتبہ بتایا گیا کہ ماں کا مقام کیا مرتبہ ہے. اسی طرح سورہ زمر، اور سب سے بڑھ کر جو سورت نازل ہوئی تھی سورۃ الکہف نازل ہوئی. سورۃ الکہف جسے ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، سورہ کہف میں 4 آزمائشوں میں بتایا گیا کس طرح عہدہ برا ہو سکتا ہے. پہلی دین کی آزمائش، نمبر 2 مال کی آزمائش، نمبر 3 علم کی آزمائش، نمبر 4 اقتدار کی آزمائش. تو دین کی آزمائش سے اس وقت صحابہ 2-4 تھے. متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے، اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا تھا، گھر بار چھن گیا تھا، کھانا پینا مشکل ہو گیا تھا، مال کی مشکل اس طرح آئی. علم کی آزمائش اس طرح ان صحابہ پر آ رہی تھی کہ قرآن سن نہیں سکتے تھے، قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے، اونچی آواز سے پڑھتے تھے، پابندی لگا دی جاتی تھی، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق پر لگائی گئی تھی پابندی. سیدنا ابو بکر چلے گئے تھے، پھر واپس آئے، پھر سیدنا ابو بکر نے اپنے گھر کی 4 دیواری میں قرآن پڑھنا شروع کیا. تو یہ سورہ کہف میں جو آزمائشیں تھیں وہ بتایا گیا جی کہ ان آزمائشوں سے کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہے. سورہ مریم ملی. سورہ مریم کے حوالے سے آتا ہے
کہ سورہ مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اس لیے کہ سورہ مریم میں موضوع جو ہے وہ ہے عیسائیوں والا. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ آتی ہے کہ ہجرت اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، یہ حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے سے سورہ مریم کو نازل کیا گیا تھا تاکہ جب وہاں جایا جائے تو وہاں پر عیسائیوں کو جو فیس کیا جائے گا تو اس صورت کے سامنے پہلے سے موجود ہوں تعلیمات بنیادی. تو جعفر بن ابی طالب جو تھے انہوں نے یہی صورت جو تھی وہ نجاشی کی دربار میں تلاوت کی تھی، اور یہ 5 نبوت کے بعد کی بات ہے. سورہ طٰہٰ آتی ہے. طٰہٰ میں سیدنا موسیٰ کی پوری زندگی کو بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ کسی مومن کی زندگی کے نشیب و فراز میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو ایسے یہ جی سورہ طٰہٰ بھی 5 نبوت میں ہی نازل ہوئی ہے. اس کے بعد ہجرت حبشہ کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور سورہ مریم کی جو تلاوت وہاں پر آتی ہے اس میں ان سارے واقعات کی منظر کشی کی گئی. ہجرت حبشہ کے بعد سے لے کر 6 نبوت کے آخر تک جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں اس میں سب سے پہلی صورت نازل ہوئی تھی السجدہ. سورہ سجدہ نازل ہوئی. سورہ سجدہ میں بھی یہی باتیں مل رہی ہیں، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، ظلم تشدد کے سامنے ہاتھ روکے رکھو، برداشت سے کام لو. سورۃ الواقعہ میں 3 بتایا گیا تھا، خیر والے 3 گروہ، السابقون سب سے افضل، پھر یمین اور شمال کا ذکر الگ سے کیا گیا جو برے لوگ ہیں مطلب ہے. سورہ قاف کا ذکر کیا گیا. سورہ قاف جو ہے ایک اعتبار سے بڑی، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے ذرا. سورہ قاف میں آتا ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا 6 نبوت میں اتنا کھل کر سورہ قاف. جی اس سے پہلے جو ایشوز، اب پروپیگنڈے کے دور میں کیا ہوتا ہے جی، ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے توہین رسالت والا ایشو بہت زیادہ اٹھا ہوا تھا، ایسا ہی تھا. اب وہ ایشو دب گیا، ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا جی. اب وہ آج کل پاناما لیکس کا جو ڈیسیشن ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ میڈیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہی ٹاپک چلنا شروع ہو جاتا ہے جناب. تو ہوتا یہ کہ قوم کے بڑے اوپر جو ہیں وہ جو بات شروع کرتے ہیں چھوٹے سب اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ہم دوسرے کے میدانوں میں کھیلتے ہیں، دوسروں کی پچز پر ہم گیم کرتے ہیں. مسلمان کو اپنی پچ پر خود کھیلنا چاہیے. اینی وے تو اس زمانے میں جو ایشو اٹھا ہوا تھا وہ تو تکذیب رسالت والا، بشریت انبیاء والا موضوع بہت شدت کے ساتھ اٹھا ہوا تھا. پہلے توحید والا ایشو اٹھا، درمیان میں 4 نبوت 5 نبوت میں آخرت والا ایشو بہت زیادہ اٹھا. اب آیا ایشو 6 نبوت میں. یہ گو پہلے بھی چل رہا تھا ہلکا ہلکا، لیکن اب بہت زیادہ کھل کر یہ ایشو آیا جس پر یہ بات اب ڈسکشن کچھ صورتیں اسی حوالے سے چلیں گی. رسالت پر تکذیب رسالت کی جا رہی ہے، بشریت انبیاء کی نفی کی جا رہی ہے، رسول ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے، آخرت والا عقیدہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ اس میں اب الزام تراشیاں کس طریقے سے انکار کیا جا رہا ہے. تکذیب رسالت میں اللہ کے رسول اس دور میں آپ پر جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے صورتوں کے نام لکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے کر رہے تھے. سورہ قاف کے بعد سورہ الذاریات، پھر سورہ الطور، سورہ الملک 30 آیتیں نجات والی، روزانہ رات کو پڑھی جانے والی آیات. سورۃ القلم، سورہ الحاقہ. یہی سورہ الحاقہ کی تلاوت اللہ کے رسول کر رہے تھے. سیدنا عمر فاروق پیچھے پیچھے تھے طواف کے دوران. اللہ کے رسول سورہ الحاقہ کی آیات پڑھ رہے تھے، سیدنا عمر فاروق پیچھے پیچھے تھے. جو سیدنا عمر کے دل میں بات آ رہی تھی وہی باتیں تلاوت کر رہے تھے. تو اس موقع پر یہ آتا ہے سیدنا عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کا صحیح واقعہ یہ ہے. وہ جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے نا جی کہ گھر سے نکلے تھے جی مارنے کے لیے، تو راستے میں ملے ایک صحابی، تو انہوں نے کہا جی اپنے گھر والوں کی فکر لو پہلے. تو وہ بڑے غصے سے پہنچتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ جو ہوتی ہیں وہ کچھ قرآن پڑھ رہی تھیں، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہی تھیں. تو اس پر مطلب وہ عمر پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہی تھی، کہا عمر تم ناپاک ہو. یہ سارا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے. یہ قصہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے یہ والا. اس میں سورہ طٰہٰ کی جو آیات آتی ہیں وہ علی کل حال سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. یہ واقعہ صحیح ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے جو تھے وہ غلاف میں چھپے ہوئے تھے. اور یہ سارا سورہ معارج نازل ہوتی ہے، سورہ نوح نازل ہو رہی ہے،
سورہ نوح کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک نبی 950 سال دعوت دیتا ہے، چند بندے اسلام قبول کرتے ہیں. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی، خیر کی راہ پر گامزن رہیے. اور ایک بڑی خوبصورت بات بتائے گی، اپنے دنیاوی معاملات کے حل کے لیے استغفار کیجیے. اولاد نہیں ہے استغفار کریں، مال نہیں ہے استغفار کیجیے، مقروض ہیں استغفار کیجیے، ذہنی پریشانی ہے استغفار کیجیے. یہ سورہ نوح کی ابتدائی آیات میں یہ آپ کو یہ ملے گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو وہ یہ آیت پڑھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے رزق بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، قرض بھی ادا ہوں گے، سب کچھ صرف ایک استغفار، لیکن کثرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ. سورہ شمس، سورہ اللیل، ان تمام صورتوں میں زیادہ تر صورتیں جو ہیں وہ عقیدہ آخرت اور رسالت کے عقیدے پر مشتمل ہیں. توحید بھی جا بجا بیان کی جا رہی ہے. تو اس میں تکذیب رسالت کس طرح کی گئی تھی؟ آپ کو مجنون کہا گیا، پاگل کہا گیا، یہ کہا گیا آپ شاعر ہیں، یہ کہا گیا آپ جادوگر ہیں، یہ کہا گیا آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، آپ کاہن ہیں. یہ مختلف الزام تراشیاں کر کے رسالت کے منصب کی نفی کی جا رہی تھی. تو یہ معاملات سارے آتے ہیں ہمارے. اس کے بعد 7 نبوت والا جو معاملہ شروع ہوتا ہے ہمارے سامنے. 7 نبوت میں جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں وہ ہے، سب سے پہلی صورت جو نازل ہوتی ہے وہ سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء، اس میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بشریت انبیاء کو ڈسکس کیا گیا ہے. یہ کیسا رسول ہے جو کہا گیا کہ ہماری طرح ہی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ اس قسم کے اعتراضات اٹھے جائیں گے. ان کے نزدیک رسول کیسا ہوتا ہے؟ بھائی اس کے ساتھ فرشتے ہوں دائیں بائیں، پروٹوکول ہو، خزانے کے دفینے ہوں اس کے پاس، شاندار محل ہوں، یہ ہوتا ہے رسول. کسی مالدار آدمی کو رسول بننا چاہیے تھا. تو یہ ان کے ذہن کا اپنا، یہ اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں. تو سورہ المؤمنون نازل ہوئی اس میں. اچھا، سورہ مومنون جس زمانے میں نازل ہوئی ہے یہ اس وقت حیات مکی زندگی میں قحط سالی کا معاملہ ہے سارا، یہ قحط والا سال کہلاتا ہے. سورہ الفرقان، سورہ الفرقان میں آخری جو آیات ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی یہ جو آیات ہیں اللہ کے بندے، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. آخری پورے جو رکوع ہیں، یہ آخری ایک رکوع یہ پڑھیے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اپنے صحابہ کی تربیت اور تعلیم اس منہج پر کیجیے. آپ کے سارے صحابہ ان صفات کے حامل ہونے چاہیے، اور واقع عملاً ایسا ہی تھا. سورہ الشعراء، سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مکی صورتوں میں 3 ٹاپک ڈسکس کیے جا رہے ہیں، توحید، رسالت، یوم آخرت، اور اب چوتھا ٹاپک اب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے سابقہ اقوام کے قصے. سورہ قمر میں آپ کو ملیں گے نوح علیہ السلام کا قصہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور آل فرعون کے قصے ملیں گے. اسی طرح سورہ شعراء میں بھی ملیں گے، آپ کو تفصیل سے آپ کو یہ قصے ملیں گے سابقہ اقوام کے. سورہ النمل میں سلیمان علیہ السلام کا قصہ ملے گا. سورۃ القصص فرعون اور قارون کا ذکر کیا گیا. سورہ الدخان، سورہ جاسیہ. اوکے، سورہ الانبیاء سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. سورہ المؤمنون، سورہ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص. اس کی ایک آیت جو تھی نا وہ 10 نبوت میں نازل ہوئی تھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ انک لا تہدی من احببت، اے حبیب بے شک آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ابو طالب کی وفات پر ہوا تھا. ابو طالب کفر کی حالت میں ہی فوت ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا، مطلب ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام قبول کر لیں، لیکن ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ کافر ہی مرے تھے. تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بالکل 10 نبوت میں نازل ہوئی تھی. ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ صورتوں کی کچھ آیات آگے پیچھے مختلف زمانوں میں نازل ہوتی رہیں، کچھ صورتیں، زیادہ تر صورتیں مکمل نازل ہوئی تھیں.
جی جی بالکل بالکل، اس کی آیتیں بھی سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی اور سورۃ العلق کی آیات 3 نبوت میں نازل ہوئی تھیں، بعد میں جو مکمل صورتیں جو رہ گئی تھیں وہ بعد میں نازل ہوئی تھیں. سورہ دخان اور سورہ جاسیہ. تو اس دور میں 9 صورتیں نازل ہوئی تھیں کل. اس دور میں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو پہلو نظر آتا ہے سیرت کے حوالے سے، وہ بشریت انبیاء اپنا وجود بنوانے والا کام تھا. عقائد کی بات تھی، صرف عقیدہ آخرت کو اور اسی طرح عقیدہ توحید والی بات، اور ضمنی طور پر تربیت صحابہ کے حوالے سے عباد الرحمن کا ذکر کیا گیا. ان صورتوں میں آپ کو بشریتی انبیاء پر دلائل بہت ملیں گے آپ کو. سن 8 نبوت سے 10 نبوت تک یہ وہ دور ہے جو معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا شعب بنی ہاشم میں، جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے نا، جس گھاٹی کو، اس کا اصل نام تھا شعب بنی ہاشم. شعب ابی طالب نام نہیں تھا اس گھاٹی کا. تو اس دور میں یہ جو 3 سال کا جو سوشل بائیکاٹ تھا جو قبیلہ قریش کا کیا گیا تھا، اس میں جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں ان کی ترتیب ذرا آپ ذہن میں رکھ لیجئے. سورہ السبا، سورہ سبا، فاطر، یاسین، صافات، سواد، البروج، الطارق، الفجر، البلد، المؤمن، حامیم، السجدہ. یہ صورتیں جو ہیں اس دوران نازل ہوئی. اور اس سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور تھے، تو دوسری طرف باہر جو تھا وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے جو سازشوں والا معاملہ تھا وہ جاری رکھا ہوا تھا. مکاریاں، عیاریاں، تہمتیں، الزام تراشیوں والا معاملہ. اس دور میں پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہ سورہ الفجر میں وہ جو آیت آتی ہے نا، ان ربک لبالمرصاد، پہلی مرتبہ دھمکی دی گئی تھی جوابی طور پر. آغاز ہوا تھا سورہ نوح کے ذریعے کہ جو کچھ قوم نوح کے ساتھ کیا گیا تھا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم وہی سلوک کرو گے جو قوم نوح نے اپنے نبی کے ساتھ کیا تھا. یہاں پر کھلے لفظوں میں کہا گیا ان ربک لبالمرصاد، رک جائیں، ہوش کیجئے. اور اسی طرح یہ سورہ مومن میں فرعون کی ہلاکت جس طرح ہوئی تھی اس کو ڈیٹیل سے بتایا گیا، اس کی ہلاکت کے ذریعے ڈرایا گیا. حامیم سجدہ میں عاد اور سمود کی پوری تباہی اور بربادی کو مکمل طور پر بیان کر کے اس کے ذریعے تخویف کی گئی کہ بھائی یہ اپنی جو بغاوت اور سرکشی والی راہ ہے چھوڑ دو اس کو. تو اس صورت کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ ختم ہو جاتا ہے حامیم السجدہ کے ساتھ. اس کے بعد صورت نازل ہوتی ہے سورہ احقاف، اور یہ وہ دور ہے جس میں اللہ کے رسول معاشرتی بائیکاٹ کے بعد کہاں تشریف لے کے گئے تھے جی؟ نہیں، حبشہ تو 5 ہجری، وہ تو آپ تو گئے نہیں، طائف گئے تھے. سن 10 ہجری میں آپ طائف گئے ہیں. طائف کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے. طائف سے واپسی پر سورہ احقاف نازل ہوتی ہیں. سورہ احقاف اور سورہ جن، یہ سورت جو تھی جنات کو سنائی گئی تھی، آپ تلاوت کر رہے تھے جنہوں نے یہ سورت سنی تھی. اور پھر اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی تھی مکہ پہنچنے کے بعد وہ تھی سورہ جن، جس میں ذکر تھا کہ جنات جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں. سورہ احقاف اور سورہ جن 10 ہجری میں نازل ہونے والی 2 صورتیں جس میں جنات کو بھی مکلف ٹھہرایا گیا تھا. دنیا میں 2 ہی مخلوقات جو ہیں مکلف ہیں، ایک انسان اور دوسرے جن. بالکل جس طرح انسانوں میں شادی، بیاہ، نکاح، طلاق اور یہ لڑائی جھگڑے، کاروبار، تجارت، سب جنوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جن مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. جو کافر جن ہیں وہ شیطان. اب آ جائیے 11 ہجری کا دور. 11 ہجری کا جو دور ہے اور 12-13
میں الگ الگ ان کو کر کے بتاؤں گا. یہ وہ دور ہے جو کہ مکر و فریب کا دور کہلاتا ہے. اس دور میں آپ کو مکے سے نکالنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کے پورے گروہ کے خاتمے کی سازشیں عملی طور پر شدت اختیار کر گئی تھی. تو اس دور کو میں نام دے رہا ہوں دور مکر و فریب. دور مکر و فریب. پچھلا جو دور تھا ہمارا جو 8 سے 10 وہ تھا دور بائیکاٹ. اس کو اردو میں کہیں گے مقاطعہ. اس دور میں جو صورتیں نازل ہو رہی ہیں 11 نبوت میں، وہ سب سے پہلی صورت نازل ہوتی ہے سورہ یونس، ہود، سورہ یوسف. سورہ یوسف میں چونکہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جی تفسیر بطور خاص پڑھی ہے آپ لوگ. بہت اس کی تفسیر جو ہے وہ 2-3 علماء نے کی ہے. ایک سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے سورہ یوسف کی، وہ بہت اچھی ہے. اسی طرح شیخ عبدالستار الحماد کے خطبات ہیں سورہ یوسف پر، وہ بھی بہت اچھے ہیں. اور اسی طرح سنا ہے 1-2 تفاسیر اور بھی موجود ہیں سورہ یوسف پر. سورہ یوسف میں اس دور میں اس کا اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پڑے گا. جس طرح یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے تھے جی؟ نہیں، مصر سے نہیں نکلے تھے. مصر تو پہنچے تھے، فلسطین سے نکلے تھے. فلسطین سے نکلے تھے اور پھر کہاں پہنچے تھے؟ مصر. تو اس صورت کے ذریعے بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے نکالے جائیں گے. سورہ الرعد، سورہ ابراہیم. اچھا ابراہیم، سورہ ابراہیم میں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے. اپنا گھر بار چھوڑا، عراق چھوڑ کر فلسطین، اور فلسطین سے کہاں؟ مکہ. ایسا ہی تھا. تو اس دور میں دیکھیں یہ 2-3 صورتیں جو ہیں یہ اسی طرح انبیاء کی ٹریولنگ پر ہیں، مطلب ذکر کیا جا رہا ہے. تو کثرت کے ساتھ ذہنی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کو یہ مکہ، آپ کو یہ شہر چھوڑنا پڑے گا جیسا کہ ان انبیاء نے چھوڑا تھا. تو یہاں پر سورہ ابراہیم کے بعد آتا ہے سورہ ہجر اور سورہ النحل. سورہ نحل کی آیت نمبر 106 سے لے کر 111 تک باقاعدہ ہجرت مدینہ کی طرف واضح اشارہ ہے جی. اس میں یہ 11 ہجری کا بالکل آخری. یہ سورہ نحل کی آیات جو ہیں یہ مختلف زمانوں میں نازل ہوئی ہیں. یہ سورت تقریباً 4 حصوں میں نازل ہوئی ہے سورہ نحل. تو اس کے بعد جو اگلا جو دور، یہ 11 نبوت میں جو دور، وہی سازشیں چل رہی ہیں. 12 نبوت میں، یہ 12 نبوت وہ سال ہے جس میں سورہ بنی اسرائیل نازل ہوتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. معراج کی طرف اشارہ، معراج کا قصہ، واقعہ اسراء جو ابھی کچھ دن پہلے گزرا ہے، جس کی تاریخ کا تعین ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے ساتھ اٹیچڈ جتنی بھی واقعات ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں جی معراج کے حوالے سے جو شب معراج اور اس کے ساتھ جو ریلیٹ چیزیں، اس میں 2 جو لوگوں کی گفتگو ہے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا. ایک ڈاکٹر فرحت ہاشمی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید سے نوازے اور ان سے اپنے دین کا اور کام لے. ایک ان کی گفتگو ہے واقعہ معراج کے حوالے سے، میں نے کل سنی ہے، بڑی پوری 1 گھنٹے کی گفتگو. اور ایک گفتگو ایک انڈیا کے اسکالر ہیں فیض سید کے نام سے، ان کی گفتگو بڑی جاندار ہے مطلب ہے. تو وہ یہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم یہ اسی دور میں نازل ہو رہی ہیں. سورہ نجم میں معراج کی طرف اشارہ ہے، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ایک بات جو بطور خاص ملتی ہے، ایک تو واقعہ معراج کا ذکر ہے اس میں. دوسرا جو امپورٹنٹ، اگر آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے مکمل اسٹرکچر کو کلیئر کیا گیا اس صورت میں. اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کا نظام کن بنیادوں پر ہوگا، سورہ بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا. ایک اسلامی ریاست کے رہنے والے انفرادی طور پر کس طرح اپنے معاشرے میں رہیں گے، حکومت کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوگا، حکومت کا اپنے باسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوگا. یہ سب تمام معاملات گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حبیب آپ عنقریب
ایک نئی جگہ جانے والے ہیں اور وہاں جا کر آپ ایک حکومت کی بنیاد رکھیں گے، ان بنیادوں پر آپ نے حکومت قائم کرنی ہے اور ان طریقے سے یہ اسلوب آپ اختیار کریں گے۔ 13 نبوت سب سے پہلی صورت جو نازل ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، اب جتنی بھی صورتیں نازل ہوں گی وہ تمام کی تمام صورتیں اسی حکومتی اعتبار سے نازل ہوں گی، حکومت کرنے کے طریقہ کار، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بننا، اور کس طریقے سے ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ نن اسلامک اسٹیٹس کے ساتھ کس طرح ریلیشن شپ رکھے گی، غیر اسلامی حکومتیں، جس طرح پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام کے تمام تعلق، اب یہ چیزیں اب ڈسکس ہوں گی ساری اس میں۔ تو سورہ الشورى 13 نبوت میں نازل ہوتی ہے۔ 12 نبوت میں 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم۔ 13 نبوت میں نازل ہو رہی ہے سب سے پہلے سورہ الشورى، سورہ الزخرف، سورۃ الانعام جو ابتدائی صورتوں میں شامل ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس سورۃ الانعام میں بھی سابقہ اقوام کے حالات تفصیل سے بتائے گئے۔ سورۃ الاعراف، یہ 4 صورتیں 13 نبوت میں نازل ہو رہی ہیں، ہجرت سے بالکل پہلے نازل ہوئی ہیں، کچھ عرصہ پہلے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیے، بنی اسرائیل میں اسلامی حکومت کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئی۔ 13 نبوت کے آخر میں جو بات کی جا رہی ہے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں، سابقہ تمام اقوام کے قصے، جتنی بھی اقوام تھی سب کے قصے ذکر کیے گئے۔ گویا کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ جب ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی، اسلامی حکومت، تو ان معاشرتی سیاسی انحراف والے رویوں سے اجتناب کرنا ہے جو یہ سابقہ تباہ شدہ اقوام نے اختیار کیے تھے۔ تو اس طریقے سے کسی کی رہنمائی کے لیے پازیٹو اور نیگیٹو دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے لانے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا ایک مجموعہ الترغیب و ترہیب کی صورت میں حافظ منذری رحمہ اللہ نے اسی طرح جمع کیا ہے۔ الترغیب کا مطلب ہوتا ہے راغب کروانا، ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ تو نماز قائم کرنے کے حوالے سے وہ حدیثیں جو نماز میں رغبت پیدا کرتی ہیں ان کو ترغیب میں بیان کر دیا، اور جو حدیثیں نماز چھوڑنے پر ڈراتی ہیں ان کو ترہیب میں بیان کر دیا۔ تو یہاں بھی یہی رویہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ترغیب اور سورہ انعام اور سورہ اعراف میں ترہیب کے پہلو ہیں، سابقہ تباہ شدہ اقوام کو بیان کر کے۔ یہ ہمارا مکی زندگی جو تھا، مکی دور جو ہے ہمارا اس طرح ختم ہوتا ہے۔ مکی دور کے بعد جو دور ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ آغاز ہوتا ہے مدنی دور کا۔ ہجرت کی طرف اشارہ سورہ نحل میں جیسے مل گیا ہمیں، اور دیگر صورتوں میں اشارے ملے۔ ہجرت کے سفر کے بعد جب آپ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ قباء میں جب پہنچتے ہیں تو قباء میں پہنچ کر سب سے پہلی جو سورت کی آیات نازل ہوتی ہیں وہ سورہ جمعہ کی آیات ہیں۔ کہا گیا سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات یہاں پر نازل ہو رہی ہیں۔ کون سی آیات نازل ہوتی ہیں جی؟ سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات کون سی ہیں جی؟ نہیں، یہ بتائیں گے جی، حافظ صاحب بتائیں گے۔ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ والی 3 آیات آخر تک یہ نازل ہوتی ہیں۔ تو ان آیات میں نماز جمعہ قائم کرنے کے حوالے سے، جمعہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ جمعہ اس سے پہلے ادا ہو رہا تھا مدینے میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جمعہ پہلے پڑھا رہے تھے، لیکن باقاعدہ جمعہ کی فردیت اور جمعے کا جو مدینے میں آپ نے جو پہلے جو جمعہ قائم کیا اور جمعے کے حوالے سے احکام، وہ ہمیں سورہ جمعہ کی آخری آیات میں، یہ 1 ہجری میں سب سے پہلے یہ صورت نازل ہو رہی ہے ان آیات صورت کی۔ سورہ 1 ہجری میں سورہ حج کی آیات نمبر 25 سے 78، سورہ حج کی آیات نمبر 25 to 78 یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اور یہ وہی آیات ہیں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی اب مکی زندگی کے 13 سالوں میں کفو ایدیکم کا جو آرڈر تھا کہ بھائی ہاتھ روک کے رکھو، ظلم و تشدد برداشت کرو، گویا کہ ظلم و تشدد برداشت کرنا تربیت کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ جو حالات کا اتار چڑھاؤ برداشت نہیں کر سکتا،
وہ دعوت دین میں جو نشیب و فراز آئیں گے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گا وہ. تو اس مرحلے پر اجازت دی گئی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ اب وہ دفاعی جہاد کی اب اجازت مل گئی. جارح یعنی جارح اٹیک کرنے والا معاملہ بھی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر سورہ 1 ہجری میں سورہ التغابن نازل ہوتی ہے. سورہ تغابن کا موضوع، اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکی صورتوں کے موضوعات کیا تھے ہمارے لیے. خلاصہ کے طور پر سیرت کے حوالے سے اگر بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں توحید پر بطور خاص زور دیا گیا تھا، رسالت پر زور دیا گیا تھا، آخرت پر زور دیا گیا تھا، اخلاقیات پر زور دیا گیا تھا، اور سابقہ تباہ شدہ اقوام کے حالات تھے. 5 موضوعات تھے. 90 صورتیں جو مکی زندگی میں نازل ہوئیں ان کے یہ موضوعات تھے. رسول اللہ کی ساری مکی زندگی. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیس بنانے کے لیے یہ ایمانیات والا معاملہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تربیت اولاد میں بچوں کو سابقہ اقوام کے قصے پڑھانے چاہیے، سابقہ انبیاء کے قصے بھی پڑھانے چاہیے. اس پر ہم بارہا بات کر چکے ہیں. مدنی زندگی، اب دیکھیے جیسا ہی اللہ کے رسول مدنی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ابھی اسلامک اسٹیٹ بنی نہیں ہے لیکن احکامات شروع ہو گئے. سب سے پہلا کام کون سا حکم نازل ہو رہا ہے؟ نماز جمعہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں. تو مدنی زندگی کے 10 سال میں جو 24 صورتیں نازل ہوئی جن کا ذکر میں ابھی کروں گا، وہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں ان میں فقہی احکام ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، جہاد، قتال، وراثت، یہ سارے معاملات اب ڈسکس کیے جائیں گے ون بائی ون. تو سورہ تغابن نازل ہوتی ہے 1 ہجری میں. اس میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے. 1 ہجری میں یہ 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ جمعہ کی 3 آیات اور سورۃ الحج کی یہ 25 تا 78 آیات، اور اسی طرح سورہ تغابن مکمل طور پر نازل ہوتی ہے 1 ہجری میں. سن 2 ہجری میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ نازل ہوتی ہے. غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے سورۃ البقرہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور غزوہ بدر سے پہلے اس سورت کا نازل ہونا، جیسا کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز اگر آگے موقع ملا تو ہم قرآن مجید پر جب ہم بات کریں گے تو اس وقت ہم اس بات کا تفصیل سے ذکر کریں گے کہ غزوہ بدر کا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال یہ تھا کہ یہود کی عالمی سیادت اب ختم ہو چکی ہے، اور اب سیادت کس کے پاس ہوگی؟ مسلمانوں کے پاس ہوگی. یہود کے پاس سیادت تھی نسلی بنیاد پر، جو یہودی ہے وہ خود بخود آٹومیٹیکلی سیادت میں آ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس سیادت نسلی نہیں ہوگی بلکہ صفات کی بنیاد پر ہوگی. دی بیس آف پرسپیکٹیوز. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے. مطلب ہے اسی لیے یہودی، کوئی شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا. یہودی ہمیشہ بائی برتھ یہودی ہوتا ہے. کوئی شخص یہودی ہوگا تو 7 پشتوں تک اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کو یہودی نہیں مانا جاتا. مسلمانوں میں یہ چیز نہیں. مسلمان آج اسلام قبول کرتا ہے تو آج وہ قابل اعتبار ٹھہرتا ہے، وہ مسلمان کنسیڈر کیا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے بعد، اس میں سورہ بقرہ کے مضامین آپ جانتے ہیں: قبلے کی تبدیلی، یہودیوں کے حالات. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہی موقع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے باقاعدہ واسطہ پڑھنا شروع ہوا تھا. مدینہ پہنچتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ شروع ہو گئے تھے معاملات. مطلب ہے اس کے بعد سورہ الطلاق نازل ہوتی ہے 2 ہجری میں. جنگ بدر سے پہلے سورہ طلاق نازل ہو رہی ہے. سورہ طلاق میں طلاق والے کچھ معاملات ڈسکس ہو رہے تھے. اس میں ایک ایشوز جو یہ آیا تھا کہ بھئی وہ عورتیں یا ایسے مرد، ایک فریق مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، اب ان کے بارے میں کیا فیصلے کیے جائیں، کیا صورتحال بنے. یا معاشرتی طور پر سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے نکاح کا اور شادی کا مسئلہ. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے، اور افراد میں سب سے بیسک یونٹ جو ہے وہ یہی ہے، شوہر اور بیوی. تو اس اعتبار سے سورہ طلاق 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوتی ہے. اس میں طلاق کے استعمال کے آداب بتائے گئے. سورہ بقرہ میں بھی طلاق کا کثیر دوسرے پارے کے آخر میں بڑی تفصیلی ذکر ہے. اسی طرح سورہ انفال
نازل ہوتی ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد۔ اس میں مال غنیمت کے تقسیم کا ذکر ہے، آداب جنگ بتائے گئے، اور اس میں انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے معاملے بتائے گئے۔ اسی طرح چونکہ جب غزوہ بدر میں فتح ہوئی تھی تو مال غنیمت تقسیم کرنے والا ایشو اٹھا تھا، تو سورۃ الانفال کے ذریعے بتایا گیا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، تو اس کے ذریعے تفصیلی احکام اور آگے پھر جنگ کے پورے آداب بتائے گئے۔ یہ 2 ہجری میں 4 صورتیں نازل ہو رہی ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ الطلاق، سورہ محمد اور سورہ انفال۔ سورہ محمد اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، سورہ محمد بھی، سورہ محمد میں بھی آداب جنگ بتائے گئے ہیں سارے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا معاملہ ہے۔ یہ وہ دور تھا، اگر آپ وہ سیرت جیسا آپ نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے لیے وفود بھیجتے ہیں، کچھ سرایا بھیجے، جیسے سریہ بھیجا، سریہ عبداللہ بن، اور اسی طرح سریہ سعد بن ابی وقاص اور سریہ عبداللہ بن عمر، سریہ عمر، تو ان کو بھیجنے کے لیے غزوات کو، غزوہ بدر ہے یا دیگر چھوٹے چھوٹے جو غزوات ہوئے، ان کو مینج کرنے کے لیے فائنانس کی ضرورت ہے، بغیر فائنانس کے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سن 2 ہجری میں جتنی بھی صورتیں نازل ہو رہی ہیں ان تمام صورتوں میں تقریباً فائنانس یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور آداب جنگ والے معاملات غالب ہیں ان چیزوں میں، تمام تر معاملات میں۔ یہ تھے 2 ہجری۔ 3 ہجری میں سب سے پہلی صورت نازل ہوتی ہے سورہ الصف، غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران بھی 3 ہجری میں نازل ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں، اگر البقرہ میں یہ بتایا گیا کہ جی پچھلے سال بھائی کہ اب سیادت تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو سورہ آل عمران میں دیکھیے گا آخری جو آیات ہیں، اس کی آخری جو آیات ہیں وہ آپ کو بتائیں گی، عملی طور پر پریکٹیکلی طریقہ بتائیں گی کہ کیسے دنیا میں غلبہ اختیار کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور اس کی تعلیم اور تربیت آپ کو اس میں ملے گی۔ سورہ صف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کے مددگار بن جاؤ، وہ آیات معلوم ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا وہ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، تو وہ اس میں یہ والی آیت اس میں آتی ہے۔ اس کے بعد 3 ہجری میں یہ 2 ہی صورتیں ہیں، سورہ الصف اور سورہ آل عمران۔ 4 ہجری میں سورۃ الحشر نازل ہوتی ہے، اور یہ سورہ حشر کس مناسبت سے نازل ہو رہی ہے، اس کے احکامات میں ہم نے ذکر کیا تھا، یہ غزوہ بنی نذیر جس میں یہودیوں کے قبیلے کو باہر نکالا گیا تھا۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنی نذیر، قینقاع اور قریظہ سب سے آخر میں گیا تھا۔ سب سے پہلے قینقاع گئے تھے، پھر بنی نذیر گئے تھے، اور پھر قریظہ والے گئے تھے۔ تو یہ سورہ حشر میں یہ ان کے واقعات ملیں گے آپ کو، بنی جو نذیر کو نکالا گیا اس کے سارے واقعات آپ کو اس میں ملیں گے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں سورۃ النساء نازل ہوئی۔ سورۃ النساء بیسیکلی طور پر خاندانی نظام کے حوالے سے مکمل طور پر بتا رہی ہے۔ اس میں سورۃ النساء میں ایک اہم ٹاپک ڈسکس کیا گیا۔ کون سا ٹاپک ڈسکس کیا گیا جی؟ وراثت والا، قانون وراثت کو تفصیل سے ڈسکس کیا۔ یہ واحد علم ہے جو قرآن میں مکمل طور پر موجود ہے۔ تو یہ اسلامی ریاست کے حوالے سے جو بنیادی معاشرہ جو کن اصولوں پر تعمیر کیا جائے گا، اس میں ایک وراثت والا معاملہ جو ہے یہ بطور خاص ذکر کیا گیا۔ 4 ہجری میں سورۃ الحدید نازل ہوئی۔ سورۃ الحدید میں اسلام کا جو عدالتی نظام ہے نا جی، اس کو مکمل طور پہ بتایا گیا کہ اسلام کا عدالتی نظام کیسا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ آپ کہ 1 بائی 1 آپ کو اسلامی معاشرے کے، اسلامی حکومت کا ایک ایک پہلو کو آہستہ آہستہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ آداب جنگ، فورسز کا قیام کس طرح ہونا چاہیے، اس کے بعد معاشرتی سوشل سسٹم کیسا ہوگا، اب بتایا گیا کہ عدالتی نظام کیسا ہوگا۔ اور 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب نازل ہوتی ہے، غزوہ احزاب کے بعد۔ سورہ احزاب میں آپ کو کچھ عسکری معاملات ملیں گے، جنگی معاملات ملیں گے، کچھ ازدواجی معاملات ملیں گے، حجاب سے متعلق معاملات پہلو ملیں گے۔ تو یہ سب سے پہلا جو حجاب کا حکم نازل ہو رہا ہے وہ اس میں سورہ احزاب میں ہی ملتا ہے ہمیں سب سے پہلے۔ اسی مرحلے پر حجاب کا حکم نازل ہوتا ہے، اور اس میں معاشرتی اور سماجی احکام بھی ملیں گے آپ کو۔ 5 ہجری میں
سورہ نساء اور سورۃ الحدید. 4 ہجری میں صرف 2 صورتیں نازل ہو رہی ہیں, 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں, سورۃ الحشر, سورۃ النساء اور سورۃ الحدید. یہ 4 ہجری میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. سورۃ الحشر میں جو ٹاپک ڈسکس کیا گیا وہ بنی نذیر کا نکالنا ہے مدینے سے, اور نفاق کا علاج. میں یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو منافقت نہیں ہے, منافقت کی علامات بتائی جاتی ہیں کچھ. ہر انسان جو ہے منافقت کا شکار ہوتا ہے, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, غلط بیانیاں کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کا علاج ہم نے کس سے بتایا تھا؟ سورہ حشر کی آخری جو آیات ہیں, کون سی آیات ہیں جی؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیات پڑھتے رہیں. کوشش کریں کہ ان کو نمازوں کے بعد پڑھا کریں بطور دعا, چلتے پھرتے پڑھا کریں, آپ کا دل نفاق سے پاک ہو جائے گا. اس کے علاوہ سورہ نساء اور سورۃ الحدید, یہ جس خاتون میری بہن نے پوچھا تھا نا 4 ہجری کا, اللہ اسے جزائے خیر دے, یہ چیز مجھے یاد نہیں تھی, میں بھول گیا تھا, مجھے یاد آئی سورہ حشر سے. اچھا, 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب نازل ہو رہی ہے. 5 ہجری میں ایک اور سورت, سورۃ المجادلہ. سورہ مجادلہ کس اعتبار سے معروف ہے جی؟ وہ نام کیا تھا اس خاتون کا؟ سیدہ خولا. وہ یاد ہے ایک مرتبہ ایک عمر فاروق کو ایک خاتون, بوڑھی خاتون نے روکا, آپ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے تھے. کہا عمر اتنی دیر کھڑے ہو؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے, اس کی بات تو 7 آسمان کے اوپر رب نے سنی تھی, تو عمر کی کیا مجال کہ عمر نہ سنے اس کی بات. تو یہ سیدہ خولا تھی. اس میں احکامات ملتے ہیں. سورۃ المجادلہ میں زہار کے احکامات ملنے اور نجوہ کے احکامات, سرگوشیاں جو کی جاتی ہیں, اور اس حوالے سے اس کے احکامات مل رہے ہیں. اس کے بعد 6 ہجری میں سورۃ المنافقون مل رہی ہے. چونکہ منافقین جو تھے مدینے میں ہی ملے تھے, مکی زندگی میں منافقین نہیں ملیں گے آپ کو. جی 5 ہجری میں 2 ہی صورتیں جی, سورۃ الاحزاب اور سورۃ المجادلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, آپ کے سامنے کتنے ٹارگٹس تھے؟ کون کون لوگ تھے جو آپ کے اگینسٹ تھے؟ ایک تو مشرکین مکہ تھے, نمبر 2 یہود, نمبر 3 منافقین, نمبر 4 ارد گرد کے مشرک قبائل. یہ 4 مخالفت میں تھے. یہودیوں کا 1 بائی 1 آپ نے حساب کتاب کلیئر کر دیا. ایک قبیلہ باقی ہے بنو قریظہ, جس کا بعد میں کیا جائے گا حساب کتاب. 2 قبیلے فارغ ہو گئے. مشرکین مکہ کو مسلسل پے در پہ شکستیں دینے کے بعد ان کو روک دیا گیا. ارد گرد کے قبائل جو ہیں ان پر روب دبدبہ بٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے, اب باقی رہ گئے تھے منافقین جو اندر سے تھے, مطلب ہے. اور جو مرض اندر ہوتا ہے نا, اس کا علاج واقعی بہت مشکل ہوتا ہے جی. یہاں اگر کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے نا ہاتھ میں, تو وہ جراح کے پاس جائیے, وہ آرام سے کٹ لگائے گا اور بینڈیج کر دے گا. لیکن ایک زخم اگر اندر سے لگا ہو تو اس کا علاج جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو وہ جو اندر کے جو علاج ہوتے ہیں وہ میڈیکل میں تو اس کا علاج ہومیوپیتھک میں اور ایلوپیتھک میں بڑا آسان ہو جاتا ہے جی. وہ میڈیسن دیتے ہیں, زخم اندر سے خشک ہو جاتا ہے جی. لیکن یہ اسلام کا جو اندر والا جو معاملہ ہے, یہ منافقت تو ایک اندر داخلی مرض ہے نا جی. اس کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ اپنے اندر اگر پایا جا رہا ہے نفاق, تو اس کا علاج تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات یاد کر لیجئے. اگر دوسروں کا علاج ہے تو پھر کیا کریں گے جی؟ اگر معاشرے میں پائے جاتے ہیں منافقین تو کیا کریں گے آپ اس موقع پر؟ بھائی وہ ہمارے ایک استاد وہ کہتے تھے کہ سورہ حشر پڑھ کے دم کیا کرو بھائی. ان پر دم کیا کرو جس کے بارے میں محسوس ہو کہ یہ منافقت کر رہا ہے جی. مطلب تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اتنا اثر ہے. مطلب تو سوری جی جی یہ دینی حمیت تھی جی,
یہ وہ منافقت نہیں ہے جو جس کو قرآن مجید نے بطور عیب یہودیوں کا ساتھ دینے والا، جن کے لیے کہا گیا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ والے نہیں ہیں. یہ دینی حمیت ہے. سیدنا عمر فاروق نے حاطب بن ابی بلتعہ کو کیا کہا تھا جب انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایک لیٹر بھیجا تھا؟ یہ منافق ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ نہیں عمر ایسا نہیں ہے، یہ بدری ہے، انہ بدری. تو یہ کلمات کا استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا مطلب وہ امر واقعہ ایسا ہی ہو. یہ استعمال میں ہم بہت سارے بات کہتے ہیں، یار مجھ سے ایک آپ نے جھوٹ بولا نا، حالانکہ ممکن ہے پتہ نہیں جھوٹ ہو یا نہ ہو، وہ مطلب ہے. تو یہ صرف اور صرف، اور ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے منافقت کے حوالے سے منافقت کی علامات بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر منافقت کی کچھ علامات کسی میں پائی جا رہی ہیں تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس میں کچھ علامات پائی جا رہی ہیں، اس کو منافق نہ کہا جائے. مزاج کے اعتبار سے شدت پسندی آ جاتی ہے تو کوئی شخص بڑا جارح ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کوئی شخص نہیں کہتا. تو یہ اپنے اپنے فطری مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں سورۃ المنافقون سن 6 ہجری میں نازل ہوئی. نفاق چھوڑ دو. سورہ النور سن 6 ہجری میں نازل ہو رہی ہے. سورہ نور کے بارے میں مجھے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنے معاشرتی، سماجی، عائلی احکامات سورہ نور میں نازل ہوئے ہیں پورے قرآن میں اتنے نہیں ہیں. سورہ نور جو ہے وہ میری خواتین ماؤں بہنوں کو اور بچیوں کو پڑھنی چاہیے. سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ذرا سمجھیے. سورہ نور میں تقریباً کوئی 14-15 اہم ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں. سورۃ الفتح نازل ہوتی ہے. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. 6 ہجری سے جب صلح حدیبیہ سے واپسی پر سورۃ الفتح نازل ہو رہی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ آیات اس میں نازل ہو رہی ہیں. اور ان میں سورۃ الفتح میں آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے سورہ روم نازل ہوئی تھی مکی زندگی میں. اس میں غزوہ بدر کی بشارت دی گئی تھی. غزوہ بدر کی بشارت دی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا ایرانی فتوحات اب رک جائیں گی، رومی جو ہیں فتوحات شروع ہو جائیں گی، جس پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرط بھی لگائی تھی کہ 10 سال کے اندر اندر ایسا ہوگا. اور آپ سیدنا ابو بکر صدیق وہ شرط جیتے بھی تھے. مطلب ہے اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے بشارتیں تھیں. اب یہاں پر اس صورت میں سورۃ الفتح میں یہ جو مل رہا ہے کہ اس میں اشارے مل رہے ہیں کہ بھئی اس میں ایران کی اور افریقہ کی اور دیگر مقامات کی فتوحات بے تحاشا حاصل ہوں گی. مطلب ہے سورۃ الفتح میں، اور یہ عملاً احادیث میں بھی ہمیں اس حوالے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. سورۃ الفتح کے بعد یہ فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں، محرم 7 ہجری میں سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات نازل ہوتی ہیں. جو ابتدائی آیات ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 7 آیات جو ہیں وہ محرم 7 ہجری میں نازل ہوتی ہیں. اور ان آیات میں کیا بات ہے؟ سب سے اہم ترین ٹاپک کون سا ڈسکس کیا گیا ہے؟ سورۃ الجمعہ نہیں، جمعے کی نماز والا ٹاپک تو آخری 3 آیات تو 1 ہجری میں ہو گئیں. اب یہ شروع کی آیات ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا من یتلو علیہم آیاتہ. یہ والی آیات جو آ رہی ہیں نہیں، اس میں اس ٹاپک کا مرکزی خیال ہے رسالت کے فرائض بتائے جا رہے ہیں. 4 فرائض ہیں نا رسالت کے. سب سے پہلا فریضہ کون سا ہے؟ تلاوت قرآن مجید. نمبر 2 تزکیہ نفس. نمبر 3 قرآن مجید پڑھانا سکھانا. اور نمبر 4 سنت کا پڑھنا اور سکھانا، حدیث کا پڑھنا اور پڑھانا. تو یہ 4 جو ہیں یہ فرائض ہیں رسالت کے. اب آپ اپنا اپنا جائزہ لیجئے کس کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں. تو قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے بھی یہ 4 کام جو کیے ہیں جو آپ نے اپنے حبیب کو کہے تھے کرنے کے لیے. جی، سب سے پہلا تلاوت آیات، یعنی قرآن کا پڑھنا. اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت لگایا کریں. یہی مفہوم ہے سارا اس کا. خود بھی پڑھا کریں اور کسی کی تلاوت سننے والا معاملہ دونوں میں ایک ہی ہے. نمبر 1 تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے حوالے سے میں نے بتایا سورۃ الحشر پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین. نمبر 3 قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور
سکھاتا ہے۔ نمبر 4 سنت کا پڑھنا اور پڑھانا، یہ 4 معاملات آتے ہیں سورۃ الجمعہ 7 ہجری محرم میں۔ 7 ہجری میں ایک اور سورت نازل ہو رہی ہے سورۃ المائدہ، جس میں اسلامی قوانین کا ذکر ہے۔ اب چونکہ غزوہ خیبر کے بعد بنو قینقاع بھی نکل گئے، یہودی بھی نکل گئے، منافقین کا بھی تقریباً علاج ہو چکا ہے، مشرکین سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، ارد گرد کے قبائل بھی مطلب ہے، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے امن مل گیا تھا، جزیرہ عرب سے باہر پیغام جانا شروع ہو چکا تھا، اب پراپر ایک اسلامک اسٹیٹ بن گئی۔ اب اس مرحلے پر ضرورت تھی کہ اسلامک اسٹیٹ کو باقاعدہ قانون ملے، جس کو ہم کہتے ہیں نا قانون سازی والا جو معاملہ ہے، وہ سورۃ المائدہ میں 7 ہجری میں ہمیں ملتا ہے۔ اسلامی قانون کی مکمل خد و خال ملتے ہیں، اور یہ جو سیکولرزم اور لبرلزم اور یہ چیزیں جو ہیں، ان کی شدت سے نفی کی گئی ہے سورۃ المائدہ میں مختلف مقامات پر۔ 7 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات یعنی 1 سے لے کر 8 تک، اور سورۃ المائدہ۔ 8 ہجری میں سورہ التحریم نازل ہوئی۔ سورہ التحریم میں پھر وہ اسلامی معاشرے کی آئلی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور سورہ تحریم کو پڑھیے، ایک عورت کا کردار ڈسکس کیا گیا ہے۔ ایک عورت 4 حیثیتوں سے ہوتی ہے: ماں، بیوی، بیٹی اور بہن۔ ان چاروں کا نام لیے بغیر، کیٹاگرائزیشن کے بغیر عورت کے کردار کو ڈسکس کیا گیا کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، کس کردار کی مالک ہونی چاہیے۔ سورہ التحریم 8 ہجری میں۔ سورۃ الممتحنہ، اس میں بھی عورتوں کے کردار کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اور آئیڈیل مثالی عورت کیسی ہوتی ہے، مثالی بیوی، مثالی ماں، مثالی بیٹی، مثالی ماں جو ہے وہ کیسی ہوگی۔ یہ 8 ہجری میں 2 صورتیں نازل ہو رہی ہیں، سورہ التحریم اور سورہ الممتحنہ۔ تو یہ خواتین جو ہیں میری، ان کو تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں پڑھنی چاہیے جی۔ اس کے بعد آ رہی ہے سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات جو ہے یہ معاشرتی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، اسلامی معاشرے کی تربیت کے حوالے سے، جب بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ کے بعد وہ آپ نے صورت جو آپ نے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس مرحلے پر ضرورت تھی کہ حکمران وقت اور عامت الناس کے درمیان جو ہے وہ کچھ آداب تشکیل دیے جائیں کہ لوگ جو ہیں اپنے حکمران کو کس طرح آ کر مخاطب کریں گے، کیسے آ کر اس سے بات چیت کریں گے، اس میں سب کچھ بتایا گیا۔ یہ نہیں کہ آئے ڈائریکٹ گھر میں گھس گئے اور آوازیں دے دیں، بھلا وہ حکومتی کاموں میں مصروف ہو یا دیگر کاموں میں، اس طرح نہیں۔ سورۃ الحجرات میں یہ ملے گا، اور سورۃ الحجرات میں اسلامی معاشرے کے حوالے سے ملے گا کہ ایک مسلمان کا اپنے حکمران کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اپنے مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں معاملات سورہ حجرات میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ مطلب 9 ہجری میں سورہ التوبہ نازل ہوئی، غزوہ تبوک سے پہلے، اور کچھ آیات غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی اور کچھ آیات غزوہ تبوک کے بعد۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو سورۃ الانفال کے ساتھ ساتھ سورۃ القتال بھی کہا جاتا ہے، جس میں مشرکین، یہود، عیسائی سب سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، آرڈرز کے ساتھ حکم دے کر کہا گیا کہ اس میں یہ یہود، عیسائی اور مشرکین کے ساتھ قتال اور جہاد کیا جائے گا۔ 10 ہجری میں سورۃ البینہ نازل ہوتی ہے، اور سورۃ النصر، سورۃ النصر کون سی ہے جی؟ یہ آخری سورت ہے جو 10 ذو الحجہ میں حج کے دوران نازل ہوئی تھی، اور یہ آخری سورت تھی باقاعدہ مکمل جو نازل ہوئی ہے، آخری مکمل سورت سورۃ النصر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا کہا گیا۔ وہ قصہ آپ نے سنا، جب یہ سورت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول یہ سناتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ اللہ کے پاس جائے یا رکے، دنیا کو اختیار کرے۔ تو سیدنا ابو بکر جب سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، تو باقی پوچھتے ہیں بھئی ابو بکر اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس میں موجود ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہماری جو ہے
سیرت طیبہ کا خلاصہ جو تھا وہ قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے جو مکمل ہوا، اور آخری آیت جو نازل ہوتی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ آگے جو آنے والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں عملی طور پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ ازواج مطہرات پر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اور آپ کی بیٹیاں تھیں، اس حوالے سے اگلی نشست ہماری انشاءاللہ العزیز اس پر مشتمل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر جی، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ